بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا کروسیبل بائی آرتھر ملر. تھیمز: ان پاپولر ایکیوٹ اکیڈمی آف انگلش لٹریچر میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کا ٹیوٹر لیکچرر ایم کے بھٹا. اسکائپ، فیس بک، ٹویٹر پر ہمارا ایڈریس ہے لیکچرر ایم کے بھٹا. کویشچنز. تھیمز کا مطلب ہے کسی بھی لٹریری کام میں سے یونیورسل آئیڈیاز کو ایکسٹریکٹ کرنا اور انڈرسٹینڈ کرنا. رائٹر نے کسی بھی پوئم، ناول یا ڈرامہ کے اندر جو یونیورسل آئیڈیا رکھا ہے، جو یونیورسل آئیڈیا ڈسکس کیا ہے، اس کو ایکسپلور کرنا ہے. یونیورسل آئیڈیا وہ ہوتا ہے جو ہر شخص اپنے اندر پاتا ہے، کنٹریز کی باؤنڈریز سے بلا طاق کسی بھی سوسائٹی میں وہ پایا جاتا ہے. ایسا آئیڈیا جو ہر جگہ پایا جائے اور جو بنیادی انسانی معاشرتی آئیڈیا ہو، وہ تھیم کہلاتا ہے. تھیم سے مراد، ناول میں مراد وہ انسیڈنٹ، وہ کریکٹر جو یونیورسل ہے اور بنیادی انسانی واقعہ یا انسیڈنٹ ہے. کویشچن نمبر 3: What are the themes, motifs, symbols in Crucible? کروسیبل پڑھنے کے بعد اس کے اندر کون سے آپ نے بنیادی اور یونیورسل آئیڈیاز دیکھے ہیں وہ باہر نکالیں. موٹیفس: اس ڈرامہ کو لکھنے کے لیے، اس ڈرامہ کو لکھنے کا رائٹر کا مقصد کیا تھا. سمبلز: رائٹر نے کس طرح سے کریکٹر کو سمبلائز کیا ہے اور کسی بنیادی مسئلے کو ڈسکس کیا ہے. سمبل کا مطلب وہ کون سا انسیڈنٹ ہے جو ہمارے معاشرے میں موجود ہے یا ہو سکتا ہے. وہ کون سا آئیڈیا ہے جو ہے تو ایبسٹریکٹ، جس کو ہم ویسے دیکھ نہیں سکتے لیکن ہماری سائیکی کے اندر یا ہمارے سوشل سیٹ اپ میں موجود ہوتا ہے. رائٹر اس آئیڈیا کو یا اس انسیڈنٹ کو سمبلائز کر دیتا ہے. وہ سمبلز آپ نے نکالنے ہیں. یونیورسٹی آف سرگودا 2010. ویریڈ انٹینس ڈرامہ. کروسیبل کے لیے کہا گیا تھا کہ یہ ویریڈ انٹینس ڈرامہ ہے. انٹینس انتہائی کنزرویٹو، انتہائی بندھا ہوا، انتہائی بند اور شدید قسم کا ہے، لیکن اپنی رینج کے اندر بہت وسیع ہے. وائڈ ان رینج اینڈ انٹینس ان ریڈنگ. یہ ڈرامہ انتہائی کنزرویٹو ہے اور انتہائی وائڈ ہے اپنی رینج کے اندر. اس کو ڈسکس کریں. جسٹیفائز دس ایسٹیمیٹ ٹو ملرز پلے دا کروسیبل. پنجاب یونیورسٹی 2009. کویشچن: واٹ از دا سگنیفیکینس آف دا ٹائٹل دا کروسیبل؟ کروسیبل ٹائٹل کی کیا اہمیت ہے؟ کروسیبل کا مطلب ہوتا ہے ٹف ٹریل، ایسی ٹریل جس کا انفلوئنس دیر تک قائم رہے. کروسیبل کا مطلب ہوتا ہے قربانی، جیسے کرائسٹ کروسیبل نے قربانی دی تھی. کرائسٹ کروسیفائڈ کہتے ہیں. کروسیبل کا مطلب ہے کوئی انتہائی جلتا ہوا، ابلتا ہوا، گرم تپتا ہوا برتن. یونیورسٹی آف سرگودا 2009. What are main thematic concerns that Miller explores in play? اس پلے کے اندر ملر نے کون سے تھیمز ڈسکس کیے ہیں، کون سے یونیورسل آئیڈیاز ڈسکس کیے ہیں، کون سے یونیورسل انسیڈنٹس موجود ہیں.
رائٹر کیا کہنا چاہتا ہے کہ کون سی چیزیں معاشرے میں خطرناک ہیں اور کون سی چیزیں دوبارہ ہیپن نہ ہوں، کون سے تھیم سے کنسرن رہا ہے ملر، ایکسپلور کریں اس پلے کے اندر۔ دا کروسیبل، پنجاب یونیورسٹی 2011۔ اوور آل آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم نے تھیمز ڈسکس کرنے ہیں، یعنی کہ کون سے یونیورسل آئیڈیاز موجود ہیں۔ دیکھیں اس کی اگزامپل یوں لے سکتے ہیں، جیسے کہ آپ نے ایک ڈرامہ پڑھا، جیسے کہ آپ نے ایک ناول پڑھا، دا اولڈ مین اینڈ دا سی۔ اولڈ مین ایک فشر مین ہے، وہ سمندر میں جاتا ہے مارلین نام کی مچھلی کو پکڑنے کے لیے۔ کافی ہارڈ شپس کے بعد وہ فش پکڑنے میں کامیاب ہوا، لیکن اس کی فش پر شارکس نے حملہ کیا اور آخر میں اس ایم کو، اس کی فش کو، اس کے پکڑے ہوئے شکار کو شارکس کھا جاتی ہیں۔ ویسے تو سرفیس پر یہ سمپل ایک سٹوری ہے ایک فشر مین کی، لیکن دیکھیں یہ ایک یونیورسل فینومینا ہے۔ ہیرو آف دا سٹوری سینتھیاگو اولڈ مین یونیورسل کریکٹر ہے۔ ہم تمام انسان اپنی زندگی میں اپنے ایم کو حاصل کرنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، اور بعض اوقات اپنے ایم کو پا لیتے ہیں، لیکن پھر شاکس یعنی کہ ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، ہارڈ شپس آتی ہیں اور ہمارے ایم کو ہم سے چھین لیتی ہیں۔ تو یہ ایک یونیورسل آئیڈیا ہو گیا کہ تمام تر ہارڈ شپس کے باوجود، تمام تر مشکلات کے باوجود ہمیں پھر بھی کوشش کرنی ہے، سٹرگل کرنی ہے۔ ہم بے شک مارلین نہ لے آئیں، لیکن رائٹر کہتا ہے کہ کم از کم آپ اسکیلٹن تو لے آئیں، اپنے ایم کا پنجر تو لے آئیں، تاکہ معاشرے کو، دنیا کو آپ بتا سکیں یس یو ہیو اسٹرگلڈ اے لاٹ، آپ نے اسٹرگل کی ہے، کوشش کی ہے۔ تو دیٹ از اے یونیورسل سم تھنگ، یونیورسل آئیڈیا موجود ہے اس ناول دا اولڈ مین اینڈ دا سی کے اندر۔ سیم لائک جب ہم دا کروسیبل کو پڑھتے ہیں تو ایک انسیڈنٹ سے ہمارا انکاؤنٹر ہوتا ہے، وہ انسیڈنٹ وچ کرافٹ ٹریل کا انسیڈنٹ ہے، جو کہ فیک تھا اور اپنی ٹریٹمنٹ کے اندر بروٹل تھا۔ تو رائٹر اس انسیڈنٹ کے ذریعے بتانا چاہتا ہے کہ 1950 کا مکارتھے انسیڈنٹ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے میرے دور میں، اور وہ کہنا چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر اور بھی کسی جگہ ایسا ہو سکتا ہے، تو آپ اس سے محفوظ رہیں۔ Now come on, we are discussing this answer into 13 points. 13 points میں ہم ڈسکس کریں گے۔ You must have registered in your hand، اور جو کچھ بھی آپ کو سمجھ آئے آپ نے رجسٹر پر لکھتے جانا ہے۔ ہر پوائنٹ کے ساتھ آپ ریئل انسیڈنٹ اور ایگزامپلز جوڑ سکتے ہیں، اور اپنے پیراگراف کو، اس پوائنٹ کو ایک لانگ پیراگراف کی شکل دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر قابلیت ہے تو آپ ایک ورڈ کو ایک سینٹنس بنا دیں گے، اور ایک فریز کو آپ ایک پیراگراف کی شکل دے سکتے ہیں، اور ایک پیراگراف کمپلیٹ کویسچن بن سکتا ہے، کمپلیٹ آنسر بن سکتا ہے 6 پیجز کا۔ If you have ability, you will check it out کہ that can be or not. Point number 1. First of all, we are discussing themes are the fundamental and often universal ideas. Themes بنیادی اور یونیورسل آئیڈیاز ہوتے ہیں، explored in a literary work، جو کسی بھی لٹریری ورک کے اندر اکثر تلاش کیے جاتے ہیں، کسی پوئم کے اندر، کسی ناول کے اندر، ڈرامہ کے اندر، یا کسی پروز کے پیس کے اندر۔
لٹریری ورک میں جو ہم آئیڈیاز ایکسپلور کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، یونیورسل آئیڈیاز اور بنیادی آئیڈیاز، وہیں تھیمز ہوتے ہیں۔ تو آپ کو آج تھیمز کا پتہ چل گیا۔ جب بھی کسی پوئم کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے کہ تھیمز بتائیں، تو اس کے اندر موجود آئیڈیاز کو آپ کنیکٹ کریں گے، اپنے معاشرے کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، اپنے کنٹری کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، اس کو یونیورسلی کنیکٹ کریں گے ہر کامن مین کے ساتھ، تو وہ آپ کا تھیم نکل آئے گا۔ ایک پوئم ہے ولیم بلیک کی، پوائزن ٹری۔ میں نے پوئم پڑھی، سمپل انسیڈنٹ بتایا گیا ہے۔ رائٹر کہہ رہا ہے، میں اپنے دوست سے غصے تھا تو میں نے اپنے دوست کو غصہ بتا دیا، میرا غصہ ختم ہو گیا۔ میں اپنے دشمن سے غصے تھا، میں بتا نہیں سکا، غصہ میرا بڑھتا گیا، اور ایک دن ایسا پلان میں نے تیار کر لیا کہ اس پلان میں میرا دشمن پھنس گیا اور وہ مر گیا۔ پوئم از اینڈڈ۔ ناؤ مجھے کہا جائے اس کے اندر تھیم کیا ہے، میں کہوں گا ہاں اس کے اندر ایک یونیورسل بات موجود ہے، اس کے اندر ایک یونیورسل آئیڈیا موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں غصے کو باہر نکال دینا چاہیے، اپنے من کے اندر، اپنے روح کے اندر نہیں رکھنا چاہیے، ادروائز ہم ایک بڑا پلان تیار کر لیں گے دیٹ وڈ بی ڈیڈلی، اور ہم ایک انسان مار ڈالیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس ڈرامہ کروسیبل کے اندر کیا تھیمز موجود ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ، انٹالرنس۔ انٹالرنس، برداشت نہ کرنا۔ اس ڈرامہ میں انٹالرنس کا تھیم موجود ہے۔ ان سیلم اسٹرکٹ پیورٹن، سیلم کے اندر اسٹرکٹ پیورٹن موجود تھے۔ یہ سیلم سوسائٹی پیورٹن کے قبضے میں ہے، تمام لوگ پیورٹن موڈ کے ہیں۔ پیورٹن آر بٹ ٹف ان ریلیجن، they obeyed God and they don't show any flexibility۔ اسٹرکٹ ریلیجن کو کون شو کرتا ہے؟ ریورنڈ پیرس کو دیکھ لیں، ہیل کو دیکھیں، ڈینفورتھ کو دیکھیں۔ جو شخص بھی چرچ کے خلاف بات کرتا ہے اس کو کنڈیم کیا جاتا ہے، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے پنشمنٹ ملتی ہے۔ جان پراکٹر نے چرچ کے خلاف بات کی تھی تو اس کو پنشمنٹ ملی ہے۔ تو اسٹرکٹ پیورٹن ہے۔ امپیورٹی آف پیورٹن از انٹالریبل۔ پیورٹن کے اندر امپیورٹی یہ ٹالریبل نہیں ہے سوسائٹی میں، کہ کوئی بھی پیورٹن آئیڈیاز کے اندر تبدیلی کرے، بدعت کرے، اس کو امپیور کرنے کی کوشش کرے، یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ اور اس پیورٹن کے اندر برداشت کا عمل نہ ہونا یا فلیکسیبلٹی نہ ہونا، یہ بٹ ایک خوفناک بات تھی، اور اس کی وجہ سے کئی ٹریجڈیز ہوئی ہیں۔ وچ کرافٹ از انٹالریبل، کیونکہ یہ پیورٹن ڈسٹرکٹ ہے، یہ پیورٹن ریجن ہے، اور یہاں پر وچ کرافٹ از انٹالریبل، قابل برداشت ہے ہی نہیں۔ اگر کسی نے وچ کرافٹ کر لیا ہے تو وہ برداشت کیا ہی نہیں جائے گا۔ نو فلیکسیبلٹی از اوور دیئر۔ فنگر ٹو چرچ از انٹالریبل، جس نے چرچ کی طرف انگلی اٹھائی، جیسے کہ جان پراکٹر نے، اس نے ریورنڈ سے کہا تھا کہ تم چرچ کے اندر ٹھوم فولڈریز کرتے ہو، وہاں چرچ کے اندر تمہاری جو ہیبٹس ہیں دیز آر ناٹ رائٹ ہیبٹس، اور تم ہمیشہ ہیل کی بات کرتے ہو۔ اور اس نے پریئر الاؤن کرنے کی صحیح کی کوشش کی تو اس کو پکڑ لیا گیا، دھر لیا گیا، اور اس کی وجہ سے، اس ایکٹ کی وجہ سے، چرچ کے اوپر انگلی اٹھانے کی وجہ سے جان پراکٹر کو سزا ملی ہے، کسی بھی طرح سے ملی ہے۔ اس پر الزام کوئی بھی تھا، لیکن لوگوں کے اندر، چرچ کے نمائندوں کے اندر ایک قسم کا خوف تھا جان پراکٹر کے خلاف۔ جان پراکٹر کو وہ ٹالریٹ نہیں کر رہے تھے، کیوں یہ چرچ کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے۔
इंडिविजुअल थॉट इज इनटॉलरेबल। अगर किसी शख्स की सोच थॉट इंडिविजुअल है, इनफरादी सोच है, उसकी पर्सनल सोच है, इंट्यूटिव सोच है, उसकी वजदानी सोच है, तो वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। जॉन प्रॉक्टर सोल प्रेयर्स कहता था। प्यूरिटन आइडिया के मुताबिक तमाम लोग चर्च में आकर प्रेयर कहेंगे, लेकिन जॉन प्रॉक्टर चर्च में नहीं आता था, वो घर बैठकर वो सोल प्रेयर करता था, इनफरादी तौर पर अपनी इबादत करता था। दैट वाज इनटॉलरेबल। कोई औरत घर में बैठकर अलग थलग होकर किताबें पढ़ रही है, बुक्स पढ़ रही है, इनटॉलरेबल। कोई शख्स इनफरादी तौर पर यह सोचता है कि देयर आर नो विचेस एंड दिस होल ड्रामा इज फेक वन। एबिगेल ड्रामा रचा रही है, तमाम लड़कियां ड्रामा कर रही हैं। अगर कोई शख्स इसके खिलाफ ठहरा है, इंडिविजुअल थॉट है, दैट इज नॉट टॉलरेबल। If someone is there saying that this judge and jury that is fake and they are doing wrong, तो ये इंडिविजुअल थॉट भी इनटॉलरेबल है। फ्री सेक्स इज इनटॉलरेबल। अगर किसी ने विदाउट मैरिज फ्री सेक्स किया है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पैशंस हैं, लस्ट है, दैट इज नॉट टॉलरेबल। अगर किसी से फ्री सेक्स इज नॉट गुड, लेकिन अगर किसी ने फ्री सेक्स कर लिया है तो माशरे के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। कल तक या अभी तक बलूचिस्तान के एरियाज के अंदर फ्री सेक्स अगर हो जाए तो उसे कहते हैं काला काली। काला काली हो गया तो दोनों को गोली मारते हैं माशरे के सामने। लेकिन क्या ये सिस्टम कितनी देर तक कायम रह सकेगा? आई थिंक 100 years more। 100 साल के बाद आप जाकर पूछेंगे और आप वो बताएंगे जी हमारे दादा का भाई था या नाना का भाई था या कोई शख्स था जिसको काला काली में मारा गया था, तो लोग कहेंगे कितना ऑकवर्ड और अजीब अमल था ये। फ्री सेक्स हो गया तो हो गया था, अब इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए थी माशरे के अंदर, जैसे कि आज हमारे मुल्क के भी जो एलीट सिटीज़ हैं वहाँ पर फ्री सेक्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी पैदा हो गई है। तो फ्री सेक्स सेलम के अंदर इनटॉलरेबल था, और उसके लिए आप देखें कि जॉन प्रॉक्टर अपने आप को गिल्टी महसूस करता है। तो ये अपने आप को गिल्टी महसूस करना, अपने आप से नफरत करना, अपने आप को मुजरिम कहना, अपने आप को खौफ में मुब्तला रखना, अपने आप को गुनाहगार कहना, तो साइकोलॉजिकली ये एक मुकम्मल सज़ा है। इंसान की पर्सनैलिटी मस्क हो जाती है। इंसान जब अपने आप को मुसलसल मुजरिम और गुनाहगार कह रहा होता है, वो डिसअपेयर रहता है, बोर रहता है, डेड रहता है, माशरे में पूरा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, अपने काम सही तरह से परफॉर्म नहीं कर सकता। प्रॉक्टर अपने आप को मुजरिम कंसीडर करता है, तो उसकी वजह से वो खुलकर सामने नहीं आ सकता था। वो कोशिश कर रहा था विच ट्रेल को गलत साबित करने की, लेकिन थ्रो मैरी वॉरेन वो खुद नहीं आना चाहता था, क्योंकि उसे पता था वो खुद आ गया तो उसका फ्री सेक्स वाला मामला सामने आ जाएगा। फ्री सेक्स वाला मामला सामने आ गया तो तमाम लोग और ज्यूरी उसको जिंदा नहीं छोड़ेगी, उसको पनिश करेगी कि वाई यू हैव डन दिस थिंग इन द प्यूरिटन सोसाइटी। तो राइटर ये थीम देना चाहता है मे बी कि प्यूरिटन सोसाइटी है तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी फिर भी होनी चाहिए। अगर रिलीजन के अंदर कोई वजदानी तौर पर कोई तब्दीली कर लेता है तो दैट शुड बी आल्सो टॉलरेबल। अगर कोई फॉरबिडन कोई विच क्राफ्ट करता है तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, स्पेस होनी चाहिए, उसको जगह दें, उसको ट्रीट करें, उसे मेंड करें। चर्च के ऊपर कोई क्रिटिसाइज करना चाहता है तो इजाज़त होनी चाहिए, तो टॉलरेंस होनी चाहिए इन तमाम चीज़ों के अंदर। फ्री सेक्स के अंदर भी टॉलरेंस होनी चाहिए। इसीलिए आप देखते हैं कि 15 सेंचुरी 16 सेंचुरी तक तो रिलीजन वो टॉप पर था और रिलीजन ही मैनेज कर रहा था। तमाम माशरे की डोरियां रिलीजन के हाथ में थी।
پوپ واز پاورفل, چرچ واز پاورفل. کیونکہ چرچ نے ٹالرنس نہیں دکھائی تو انہوں نے ریلیجن کو بالکل سائڈ پر کر دیا اور بالکل پرسنل کر دیا, اور انہوں نے ڈیموکریسی لے کر آئے یا وہ اپنا سسٹم جو بھی ہے وہ لے کر آئے ہیں. تو ریلیجن کو انہوں نے پرسنل معاملہ بنا دیا کہ جس نے عبادت کرنی ہے کرے, جس نے نہیں کرنی نہیں کرے. لیکن اسٹیٹ کے رولز اینڈ ریگولیشنز یہ ہیں جس کے اندر ملٹی کلچر وہاں پر قائم رہ سکتا ہے. انہوں نے ملٹی کلچر ایک بنا دیا, بھی جو مرضی کرو بے شک, چاہے چرچ گرا دو, چاہے چرچ کے اندر سو جاؤ, چاہے چرچ کو کرٹیسائز کرو, جو مرضی کرو, اٹس ناٹ اے میٹر. لیکن اسٹیٹ کے انہوں نے الگ سا ایک سسٹم بنا دیا جس کے اندر انہوں نے لیبرٹی رکھ دی, آزادی رکھ دی. سو ٹالرنس نہیں ہوگی, برداشت نہیں ہوگی. گھر کے اندر آپ دیکھ لیں, اگر گھر کا کریکٹر, گھر کا بڑا شخص, اس کے اندر ٹالرنس نہیں ہے تو زیادہ 10 سال 15 سال لگتے ہیں, اس کے بعد اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا ہے, سائڈ پر لگا دیا جاتا ہے. ٹالرنس ہوگا, فلیکسیبلٹی ہوگی تو پھر آپ ساتھ رہ سکتے ہیں, ساتھ چل سکتے ہیں. اسٹرکٹ اسٹیٹ لاز, اسٹیٹ کے لاز بھی اسٹرکٹ تھے سیلم کے اندر, جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ باغی ہوئے. جان پراکٹر جیسے لوگ, گائلز کھورے جیسے لوگ. اسٹرکٹ مورل لاز, وہاں کے مورلز بھی بڑے اسٹرانگ تھے کہ نو ون کین ڈو فری سیکس. مورل لاز مضبوط ہیں. اسٹرکٹ ریلیجس لاز, اور مذہب کے لاز بھی وہاں پر مضبوط تھے, اسٹرکٹ تھے, سخت تھے, جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہوئے اور وہ ریبل ہوئے. اسٹرکٹ unlawful laws whether related to God or devil, اور پھر وہاں پر جو unlawful laws تھے, جو غیر قانونی قانون تھے, چاہے وہ کسی دیوتا سے متعلق تھے, چاہے وہ کسی ڈیول سے متعلق تھے. ڈیول کا کوئی لا تھا اور وہ unlawful لا تھا, وہ بھی اسٹرکٹ تھا وہاں پر. یہ ڈیول کا لا تھا کہ وچ کرافٹ لوگ کر رہے ہیں, یہ سیٹنک لا تھا کہ وچ کرافٹ لوگ کر رہے ہیں اور پھر ان کو پکڑ لیا جائے, یہ سیٹنک لا تھا. اور دیوتا کا لا کیا تھا کہ جس نے وچ کرافٹ کیا اس کو ہینگ کر دیں یا اس سے کنفیشن لے کر اس کا نام, اسے بدنام کر دیں. تو چاہے وہ دیوتا سے متعلق کوئی لا تھا جو ان لافل تھا, چاہے وہ کسی سیٹن کے سے متعلق کوئی لا تھا ان لافل تھا, وہ بھی اسٹرکٹ تھا. ان لافل لا بھی اسٹرکٹ تھے وہاں پر. دیوتاؤں کے بھی ان لافل لا ہوتے ہیں, دیوتا کا لا بھی ان لافل ہو سکتا ہے. آپ کسی سپوز ہندو دیوتا کو دیکھیں گے, if he is saying that strict لا اس کا ہے کہ آپ لازمی طور پر گائے کا یورین سر پر لگائیں, لازمی طور پر ایوری ڈے, تو یہ ایک ان لافل لا ہے کسی دیوتا کا. کہنا غلط غلط, کہنا غلط غلط تو چھپانا صحیح صحیح. کہنا غلط غلط تو چھپانا صحیح صحیح. ساکی تجھے قسم ہے بتانا صحیح صحیح. کہنا غلط غلط تو چھپانا صحیح صحیح. قاصد تجھے قسم ہے بتانا صحیح صحیح. صحیح صحیح بتا رہے ہیں. اینڈ اسٹک لاز, اور پھر لا, جیوری, کورٹ کے لاز بھی اسٹرکٹ تھے. نو فلیکسیبلٹی واز اوور دیئر. کسی شخص نے اگر جیوری کی بات نہیں مانی کسی مجبوری کی وجہ سے, پکڑ لو اسے بھی, اس نے ڈس ریسپیکٹ کی ہے لا کی. تو لا کے لاز بھی فلیکسیبل نہیں تھے.
जैसा कि Danforth says intolerable statement in Act 3. Danforth क्या कहता है? A person is either with this skirt or he must be counted against it. या तो एक शख्स कोट के साथ ठहरेगा, नहीं ठहरेगा, he must be counted against it. जो कोर्ट के साथ नहीं ठहरेगा, इस ट्रेल के साथ नहीं ठहरेगा, इसके हक में वोट नहीं देगा, इसके हक में नहीं रहेगा और हमें ही ठीक नहीं कहेगा, तो समझ लो जो हमारे साथ नहीं है वो कोर्ट के खिलाफ है. तो दो राय हैं, स्ट्रिक्ट है, नो फ्लेक्सिबिलिटीज ओवर देयर, नो स्पेस ओवर देयर, नो मिडवाइज ओवर देयर. या लोग कोर्ट के साथ ठहरेंगे, जो नहीं ठहरेंगे उनको बुला लिया जाएगा, उनकी ट्रेल होगी और उनको भी कन्फेस करेंगे वो लोग, या फिर वो सूली पर चढ़ जाएंगे. सो बाय दिस पैराग्राफ वी कम टू नो दिस पॉइंट कि राइटर ने यूनिवर्सल थीम्स रखे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी माशरे में होनी चाहिए, माशरे का कोर्ट फ्लेक्सिबल होना चाहिए, माशरे के अंदर रिलीजन फ्लेक्सिबल होना चाहिए, माशरे के अंदर जो मॉरल लॉज हैं फ्लेक्सिबल होने चाहिए. अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, रिजिड होंगे, सख्त होंगे, जो चीज़ सख्त और सीधी होती है वो टूट जाती है, जो फ्लेक्सिबल होती है वो नहीं टूटती. जब हम छोटे थे जूती लेने के लिए जाते थे तो वहाँ पर जब सॉफ्टी जूती कहते थे, सॉफ्टी, हम ये रबड़ की जो जूती होती है, तो वहाँ जाकर 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते थे, अम्मी अब्बू पैसे देते थे कि जाओ अपने जूती ले आओ, तो जूती लेने के लिए हम 2 घंटे ज़रूर खर्च करते थे उस बाज़ार के अंदर, और हर जूती को पकड़ के उसको पूरी तरह घुमा के देखते थे दैट इज़ फ्लेक्सिबल और नॉट, क्योंकि हमारे जहन में ये पॉइंट था जो फ्लेक्सिबल नहीं होगी वो जूती जल्दी टूट जाएगी. और वहाँ पर ठहरे हुए दुकानदार भी जूती को पूरा मरोड़ कर दिखाते थे कि देखो कितनी फ्लेक्सिबल है. तो ये बातें तो बचपन से तजर्बे में हैं, जो चीज़ें फ्लेक्सिबल नहीं होती वो टूट जाती हैं. और अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे आप माशरे से अलग हो जाएंगे. आपके कंट्री की पॉलिसी अगर फ्लेक्सिबल नहीं है तो वो कंट्री भी पूरी दुनिया के बाकी कंट्रीज से अलग हो जाएगा. फ्लेक्सिबिलिटी इज नेसेसरी, टॉलरेंस इज नेसेसरी. टॉलरेंस बहुत अहमियत की हामिल है. अगर टॉलरेंस है तो आप अपने हमसाये को बर्दाश्त कर सकते हैं, बुरे आदमी को बर्दाश्त कर सकते हैं, ऐसे शख्स को बर्दाश्त कर सकते हैं जिसकी सोच आपके साथ नहीं मिलती, क्योंकि टॉलरेंस का मतलब है बस गुजारा करना दूसरे के साथ बस रहना. टॉलरेंस का मतलब ये नहीं है कि दूसरे के आगे सरेंडर कर लेना या दूसरे से मोहब्बत करना. ना तो उसके आगे आपने सरेंडर करना है ना उससे मोहब्बत करनी है, बस आपने उसके साथ रहना है. अगर हम चाइना के साथ टॉलरेंस कर रहे हैं, अगर हम ईरान के साथ टॉलरेंस कर रहे हैं, अगर हम इंडिया के साथ टॉलरेंस कर रहे हैं, तो हमें जंगें लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें दिफा पर पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट वी हैव टू मेक टॉलरेंस. अगर टॉलरेंस नहीं है तो फिर हमें चाइना के ख़िलाफ़ भी महाज आराई करनी पड़ेगी, हमें इंडिया के साथ भी लड़ाई करनी पड़ेगी. तो एक आइडिया के मुताबिक अगर टॉलरेंस शो की जाती तो 65 और 71 और 73 की जो वॉर्स हुई हैं इंडिया के साथ, अगर वो ना होती और हम टॉलरेंस शो करते तो आज हम बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता होते, कुछ लोग कहते हैं. Come on to the next point, that is hysteria. hysteria का मतलब है मेंटल डिसऑर्डर. hysteria का मतलब है हैजानी कैफियत. hysteria का मतलब है फजलमेंट. hysteria एक बीमारी का नाम भी है जो नफ्सियाती बीमारी है. नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग कि इस ड्रामा के अंदर hysteria मौजूद है. 2 तरह का hysteria है वैसे इस ड्रामा में. एक hysteria जो नेचुरली उभर कर सामने आया और दूसरा hysteria वो था जो जानबूझकर क्रिएट किया गया ताकि लोगों पर इल्ज़ाम लगाया जाए और लोगों से रिवेंज लिया जाए. आइए पॉइंट पढ़ते हैं. हिस्टेरिकल डांस इन जंगल. देखते हैं हम स्टार्ट से ही
کہ جنگل کے اندر ہسٹیریکل ڈانس ہوا ہے, ووڈو گیت گایا گیا ہے. وائٹ گرلز آر اوور دیئر ود دیئر ہپس اینڈ ڈارک جنگل از اوور دیئر اینڈ دیئر دے ہیو سم سوپ ان اے کروسیبل. ایک بڑے سارے گرم برتن کے اندر کوئی سوپ ہے. In this there is also frog. Very strange situation is over there. کہ these girls are Christian. Jungle is dark and twisted and girls are white and they are naked with their hips and they are dancing and moving and shaking themselves and they are also announcing some strange words and so this all situation is also hysterical. اور وہاں پر پیرس جب آتا ہے دیکھتا ہے ہی از آلسو ان ہسٹیریا کہ واٹ از ہیپننگ ان دا جنگل, یہ کیا ہو رہا ہے. تو ہسٹیریا شروع سے ہی ڈرامہ میں موجود ہے. ہسٹیریکل سانگ جو انہوں نے گیت گایا تھا لڑکیوں نے, دیٹ واز آلسو ہسٹیریکل. ہسٹیریا ان پیرس ہاؤس, پیرس کے گھر میں ہسٹیریا شروع ہو گیا ہے. پیرس کے گھر میں فرسٹ ہسٹیریکل بات یہ ہے کہ اس کی بیٹی بٹی, she is ill owing to witches, that is doubt. وہ بیمار ہے, وہ کوما میں ہے, سٹوپر میں ہے. اب جان پراکٹر ہسٹیریا میں ہے, جان پراکٹر کے گھر میں ہسٹیریا ہے, تمام لوگ وہاں پر آ رہے ہیں. مینٹل ڈس آرڈر ہے کہ ایک لڑکی مینٹل ڈس آرڈر میں چلی گئی ہے, پزلمنٹ میں چلی گئی ہے, کوما میں چلی گئی ہے. پھر پیرس کے گھر میں ہسٹیریا اس لیے بھی ہے, پیرس جو کہ انتہائی پائس پرسن ہے, ہو از دا منسٹر آف چرچ, جو چرچ کا منسٹر ہے, ہی از ٹوٹلی گاڈلی, دا پرسن از گاڈلی پرسن. جو گاڈلی پرسن ہے اس کے گھر کے اندر وچز موجود ہیں, اس کے گھر کے اندر وچ کرافٹ ہو رہا ہے. دیٹ از ریئلی ہسٹیریکل تھنگ. جان پراکٹر از آلسو ان ہسٹیریا. Hysteria is in the house of Hysteria is in the house of Paris. Hysteria is in the mind of Paris. میں نے پراکٹر کا لفظ غلط بولا ہے پہلے. تو پیرس کے گھر کے اندر ہسٹیریا تھا, پیرس کے مائنڈ کے اندر ہسٹیریا تھا کہ میں ویل ریپیوٹیڈ ہوں, لوگ مجھے گاڈلی نیم سے جانتے ہیں, پائس اینڈ ہالی نیم سے جانتے ہیں, اور میرے گھر کے اندر انتہائی سیٹنک چیز, میری بیٹی سیٹنک کسی چیز سے وہ بیمار ہے. تو جس گھر کی دیواروں کے قریب قریب بھی شیطان نہیں بھٹک سکتا, اس گھر کے مڈ میں بستر پر ایک سیٹنک ویمن موجود ہے, جس کے اوپر سیٹن ہے, جس کے اوپر وچ ہے, یا جو وچ کرافٹ جس نے کیا ہے. دیٹ از ویری اسٹرینج. ہسٹیریا, ہسٹیریا ود دا نیوز آف وچ کرافٹ. اسٹریٹس کے اندر, ٹاؤن کے اندر, وہاں پر ولیجز کے اندر یہ نیوز پھیل گئی ہے, یہ ہسٹیریا پھیل گیا ہے کہ وچ کرافٹ ہوئی ہے. جنگل کے اندر وچ کرافٹ میں مبتلا تھی پیرس کی بیٹی. وچ کا اثر ہے پیرس کی بیٹی کے اوپر, اور پھر ٹاؤن پورا پزلمنٹ کا شکار ہونے لگ گیا ہے کہ, اور ہسٹیریا میں آنا لگ گیا ہے کہ واٹ ول ہیپن if the witchcraft is in the house of Reverend Paris. Hysteria owing to absurd and unbelievable crime. اور معاشرے کے اندر ہسٹیریا پیدا ہو گیا ہے. کیوں کہ معاشرے میں کوئی absurd, کوئی unbelievable crime ہو رہا ہے, absurd بےہودہ قسم کا, کوئی بے شکل قسم کا, بے معنی قسم کا, ابسرڈ, عجیب و غریب قسم کا کوئی کرائم ہو رہا ہے. اس چیز کا ہسٹیریا لوگوں کے اندر پیدا ہو رہا ہے ٹاؤن میں. ہسٹیریا ان ٹیٹوبا, آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیٹوبا نے ہسٹیریکل ڈانس کیا ہے سٹارٹ میں جنگل میں. اس کے ہاتھ میں ایک مرغا تھا بلیک کلر کا, وہ اس کو سر کے اوپر سے گھما رہی تھی, اس کا بلڈ نکل رہا تھا. تو ٹیٹوبا ہسٹیریکل پوزیشن میں وہاں نظر آئی. اور پھر جب ایبی گیل کے اوپر پریشر ڈالا گیا, ایبی گیل سے پوچھا گیا کہ بتاؤ کہ تم جنگل کے اندر کون سا وچ کرافٹ کر رہے تھے تاکہ ہم کیور کریں, تاکہ ہم اس کو نکالیں اور تمہیں پنش دیں. تو
ایبیگیل ہسٹیریا میں تھی، پزلمنٹ میں تھی. اس پزلمنٹ میں اس کو پتا تھا کہ مجھ سے نیچے درجے پر کون سی عورت ہے، اور اس نے سلیو تھی کیونکہ اس نے اپنے درجے سے اپنے آپ سے نیچے دیکھا. ٹیٹیوبا ہے اور ٹیٹیوبا کے اوپر انگلی اٹھا دی، ایکیوز کر دیا کہ شی از دا گلٹی ون، شی ہیز ڈن دا وچ کرافٹ. ٹیٹیوبا نیگرو سلیو تھی. وہ ہسٹیریا میں جب آئی تو اس نے اپنے سے نیچے کا فگر تلاش کیا اور دیکھا کہ کون ہے. اس نے کہا اوسبرن. اوسبرن از اے ویمن، شی از بیگر اینڈ اگلی اینڈ ولگر. وہ اس طرح موٹی سی، کھاتی پیتی، بھاگتی دوڑتی، پاگل سی ایک عورت تھی، بیگر ٹائپ. اس نے اپنے سے نچلے درجے کی ایک عورت پر انگلی اٹھا دی ہسٹیریا میں. تو آپ دیکھیں کہ ہسٹیریا کا کیا نقصان ہوا ہے کہ ہسٹیریا کے اندر آ کر کریکٹر دوسرے کے اوپر ایکیوز کرنے لگ گئے ہیں، جس سے سائیکلز آف ہسٹیریا شروع ہوا ہے. ہسٹیریا اوونگ ٹو اکوزیشن آن بیگرز ٹو بگ ہیڈڈ. پھر اس بات کا ہسٹیریا پورے معاشرے میں پھیل گیا کہ بیگرز بھی شامل ہیں، اور وہ بڑے بڑے بگ ہیڈڈ ریپیوٹڈ پیپل، ربیکا نرس جیسے لوگ بھی اس وچ کرافٹ میں شامل ہیں. تو جب ایکوزیشن لگنے لگ گئے بیگر سے لے کر بگ ہیڈڈ تک، تو اس وقت لوگوں کے اندر ہسٹیریا آ گیا کہ ہم بھی نہیں اسکیپ، ہم بھی نہیں بچ سکتے، ہمارے اوپر بھی ایکیوز کیا جائے گا. تو یہ فیئر ان کے اندر پیدا ہو گیا، خوف پیدا ہو گیا. تو یہ خوف کی وجہ سے ہسٹیریا پیدا ہو گیا. یہ تھا خوفیکل ہسٹیریا. خوفیکل ہسٹیریا معاشرے کے اندر. نیکسٹ، لوگوں کے اندر فیئر آف ٹریل، جیل اینڈ ڈیتھ موجود ہے. اب ہسٹیریا اس وجہ سے بھی ہے، پزلمنٹ اس وجہ سے بھی ہے کہ لوگ خوف زدہ ہیں کہ ان کو ٹریل میں سے نہ گزرنا پڑے، وچ کرافٹ ٹریل میں سے ان پر کوئی ایکیوز نہ ہو جائے. وچ کرافٹ ٹریل سے وہ کہیں جیل کے اندر گل سڑ نہ جائیں، جیل کے فلتھی ایٹماسفیئر میں نہ چلے جائیں. اینڈ ڈیتھس، اور ان پر یہ خوف غالب ہو گیا کہ کہیں انہیں ہینگ نہ کر دیا جائے. فیئر آف لوزنگ فیم، نیم، ویلتھ اینڈ پاور. لوگوں کے اندر یہ خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں ان کا اچھا نام برباد نہ ہو جائے، کہیں ان کی شہرت ختم نہ ہو جائے، کہیں ان کی دولت ان سے چھین نہ لی جائے، کہیں ان کی طاقت ان سے نہ لے لی جائے. جیسا کہ جیکوب کی ویلتھ لے لی گئی تھی، جیسا کہ پراکٹر کا نام لینے کی کوشش کی گئی تھی، جیسے کہ ربیکا نرس کی فیم لی گئی تھی، جیسے کہ ریورنڈ پیرس ڈر رہا تھا کہ کہیں اس کی منسٹری ختم نہ ہو جائے، تو اس کی پاور نہ ختم ہو جائے. دا پیورٹنز گریٹسٹ فیئر از دا ڈس اوبیڈینس آف گاڈ. اور پیورٹنز کا سب سے بڑا خوف تو یہ تھا کہ کہیں وہ گاڈ کی ڈس اوبیڈینس نہ کر بیٹھیں، دیوتا کی ڈس اوبیڈینس نہ کر بیٹھیں. تو یہ خوف بھی ہسٹیریکل پوزیشن گین حاصل کر جاتا ہے، ہسٹیریکل پوزیشن پیدا کر دیتا ہے. واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں خوف خود ایک سزا ہے. فیئر آف وچ، سیٹن، گوڈ، پھوپ، فاسٹر. لوگوں کے اندر خوف تھا، وچز کا خوف تھا کہ میرے ساتھ رہنے والی جو ہمسائی ہے وہ بھی بڑی سٹرینج ہے، کہیں وہ وچ تو نہیں ہے اور مجھے آج تک پتہ نہیں چلا. خوف پیدا ہو گیا کہ کسی وچ نے میرے ساتھ بچے مار دیے. خوف پیدا ہو گیا کہ رات کو میرے گھر میں کوئی وچ نہ آ جائے. معاشرے میں تو وچ اور وچ کرافٹ ہو رہا ہے. دیر واز فیئر فرام سیٹن. سیٹن کا خوف لوگوں کے اندر بیٹھ گیا کیونکہ ہیل نے کہا سیٹن از پاورفل گاڈ. اور پھر لوگوں کے اندر یہ خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں گاڈ ان کو پنش نہ کرے. ان کی ہمسایوں میں کیونکہ وچ ہے، کیونکہ یہاں پر اس سیلم کے اندر وچ کرافٹ ہو رہا ہے، کہیں گاڈ اس پورے کے پورے سیلم کو الٹ ہی نہ دے، یہاں پر کوئی آندھی نہ چل جائے، یہاں پر کوئی طوفان نہ آ جائے، یہاں پر کوئی سونامی نہ آ جائے. پوپ.
लोगों को पोप का खौफ था कि पोप कोई ऐसा सरमन ना दे दे, कोई ऐसी पनिशमेंट पूरे माशरे के ऊपर अप्लाई ना कर दे। पास्टर का खौफ था कि कहीं पास्टर उंगली ना उठा दे कि हाँ जी ये लोग विच हैं। नाउ सेल्फ मेड हिस्टेरिकल क्लाइमेट टू ग्रैब। अब यहाँ तक तो हिस्टेरिया कायम हुआ है, लेकिन फिर इसके बाद क्या हुआ है? इसके बाद जब तमाम लोग पजलमेंट में हैं, परेशान हाल हैं और इरिटेटेड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो उस वक्त कुछ लोग वहाँ पर थे जिन्होंने सेल्फ मेड हिस्टेरिकल क्लाइमेट क्रिएट कर लिया। उन्होंने हिस्टेरिया और बढ़ा दिया, जैसा कि एबिगेल ने हिस्टेरिया को बढ़ावा दिया, ज़्यादा चीखने चिल्लाने लगी, ज़्यादा थ्रेट करने लगी, ज़्यादा फैंसीफुल आइडियाज़ सामने ले आने लगी। और उसने क्या किया, उस सेल्फ मेड हिस्टेरिया के अंदर अपना मकसद पूरा करने की कोशिश की कि वो अपनी राइवल एलिजाबेथ को किसी तरह से ड्रैग करे इसी क्लाइमेट के अंदर, हिस्टेरिकल क्लाइमेट के अंदर, और फिर उसको डेडली रोप तक पहुंचा दे। तो सेल्फ मेड हिस्टेरिया अब शुरू हो गया। इसी तरह फोर्टनम, उसने भी इस हाइप को और क्रिएट किया और उसने अपनी बेटी से कहलवा दिया जैकोब के बारे में, ताकि उसकी लैंड परचेज कर सके, लैंड ग्रैब कर सके। और इसी तरह कुछ लोग पावर गेन करना चाहते थे। तो सेल्फ मेड हिस्टेरिकल क्लाइमेट टू ग्रैब लैंड फॉर रिवेंज, जैसे कि एबिगेल रिवेंज लेना चाहती है एलिजाबेथ से, लस्ट एंड लव, और वो ग्रैब करना चाहती है, अपनी लस्ट को हासिल करना चाहती है, अपने लव को हासिल करना चाहती है। हु इज दैट? दैट इज जॉन प्रॉक्टर, द आइडियल मैन फॉर हर। सो इस पोजीशन से राइटर यूनिवर्सल आइडिया ये देना चाहता है कि व्हेन देयर वुड बी हिस्टेरिया इन सोसाइटी, यू मस्ट कंट्रोल इट, मैनेज इट, टेम इट, क्योर इट। इस हिस्टेरिया के अंदर बहुत से लोग फ़ायदा उठाते हैं, तो इस हिस्टेरिया के अंदर आपने लोगों की ट्रीटमेंट करनी है, ना कि आपने फिर विच क्राफ्ट ट्रेल जैसे एक और इंसिडेंट को जगह दे देनी है। जैसा कि हमारे माशरे के अंदर आज दहशतगर्दी का मामला है, तो लोगों के अंदर हिस्टेरिया है, लोग वाकई बहुत परेशान हैं, और पिछले दिनों तो बहुत ज़्यादा परेशान थे, हिस्टेरिया के अंदर थे। लोग टीवी नहीं देख सकते थे, लोगों ने टीवी देखने छोड़ दिए कि जब देखते हैं ब्लास्ट, जब देखते हैं ब्लास्ट। दे वर रियली वरिड, दे वर इन हिस्टेरिया। और इस हिस्टेरिया के अंदर कुछ लोग सेल्फ मेड हिस्टेरिया बनाकर किसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आज भी लगा रहे हैं। पुलिसमैन किसी को बगैर वजह से पकड़ रहे हैं, धमका रहे हैं। अगर कोई दाढ़ी रख लेता है या कोई अच्छी बात कहीं पर कहता है, किसी को पसंद नहीं है, या उसका कोई मकान का मसला है, तो वो उसे कह देते हैं इंसान बन जा, तू मुझे दहशतगर्द लगता है, ये बंदा है ही दहशतगर्द। तो इंसान दूसरा फ़ौरन चुप कर जाता है। तो इसी तरह पता नहीं कितने लोगों का नुकसान भी हुआ है। वी डोंट नो अबाउट दिस, हमें डिटेल का पता नहीं है, पता नहीं कितने लोगों का नुकसान भी हुआ होगा, लोगों ने इसको यूज़ किया होगा। लेकिन जब इस तरह का नावल माशरे में मौजूद होगा, इस किस्म के ड्रामा माशरे में मौजूद होंगे, हम रीड कर चुके होंगे, हमारे एलीट जो लोग हैं वो रीड कर चुके होंगे, मोहतरम शहबाज शरीफ भाई जो हैं वो रीड कर चुके होंगे, तो उनको आइडिया होगा, वो मैनेजमेंट वैसी करेंगे। तो लिटरेचर का यही फ़ायदा है कि लिटरेचर हर दौर में, हर मुश्किल में, हर मुश्किल तरीन इंसिडेंट में वो मॉरल क्रिएट करके देता है, वो अच्छे सेंसेस देता है। ये लिटरेचर का फ़ायदा है। तो इसका लाजमी नहीं है कि तमाम लोग ही लिटरेचर पढ़ें। लिटरेचर हमारा काम है पढ़ना, जो लिटरेरी हैं हम लिटरेचर पढ़ेंगे। फिर हमारी ड्यूटी होती है कि हम माशरे के अंदर मौजूद अपने बहन, अपने भाई, अपने कज़न, अपने बेटे बेटियां, अपने वालिद साहब को ये बातें रिलेट करें। पूरे इंसिडेंट ना बताएं, लेकिन ऐसी सेंसिबल बातें उनको बताएं, ऐसी चौंका देने वाले इंकशाफात कर दें उनके सामने बैठकर, ऐसी गुफ्तगू कर दें उनके सामने
کہ ان کو ذہن میں یہ آئیڈیا انکلکیٹ ہو جائے. بس انکلکیٹ ہو گیا تو آپ سمجھے آپ نے ایک اچھی بات کسی کے ذہن میں انکلکیٹ کر دی تو وہ بات چل پڑی. اس نے دوسرے کو بتانی ہے, تیسرے کو, چوتھے کو, اور معاشرے کے اندر ایک رنگ, لٹریری رنگ یا ایک اچھی سوچ وہ رواں دواں ہو جاتی ہے, ایسے جیسے ٹھنڈی کول بریز چلتی جاتی ہے. کول بریز چلتی جاتی ہے. مکان ٹھہرے ہوتے ہیں درمیان میں, درخت ٹھہرے ہوتے ہیں درمیان میں لینڈ پڑی ہوتی ہے, تو کول بریز سب جگہوں سے چلتی جاتی ہے. انسان کوئی بیمار ہے, انسان کوئی بدماش ہے, انسان کوئی بہت اچھا ہے, انسان کوئی انتہائی صوفی نیک ہے, تو تمام انسان جو ہیں اس خوشبو کو, اس ٹھنڈی ہوا کو سونگھتے ضرور ہیں, اور ان کے ذہن میں اور من میں ایک تازگی اور خوشبو اور ایک اچھی بات, اچھی سوچ ضرور جنم لیتی ہے. بس آپ کول بریز کی طرح ہیں معاشرے میں. آپ بہت ضروری ہیں معاشرے کے سود کے لیے, آپ بہت اہم ہیں, اور خاص طور پر اس پیریڈ میں جب ہم ترقی کی طرف رواں دواں ہیں. دنیا ساری ترقی کر گئی ہے سوائے 3-4 کنٹریز کے, ان کے اندر ایک پاکستان بھی ہے. اور دیکھیے گا, آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جائیں گے 2030 کے اندر آپ پاکستان کو دنیا کے ٹاپ 5 کنٹریز میں سے ایک پائیں گے آپ. لیکن آپ نے اپنا فنکشن کرتے رہنا ہے. کول بریز آپ ہیں اس معاشرے کی, اس میرے شہر لاہور کی, اس پاکستان کی. تو بتانا ہے کہ ہسٹیریا کے اندر کیا ہوتا ہے, یہ آپ کی ڈیوٹی ہے ایز اے لٹریری فگر. جب آپ بتائیں گے, اچھی بات کہیں گے اور خوشبو آپ کے منہ سے آئے گی, میں یقیناً کہہ سکتا ہوں آپ کا ہمسایہ آپ کو آفر کر دے گا, جناب آپ آئیں میرے انسٹیٹیوٹ میں لیکچر دیں. آپ کے ہمسائے میں کوئی نیوز پیپر کا آدمی, وہ آپ سے کہے گا جی میرے نیوز پیپر میں آپ کچھ لکھا بھی کریں. جب آپ اچھی بات کہیں گے, آپ کا والد آپ کو کہے گا فلاں ڈپارٹمنٹ میں آپ یہ جاب کر لیں. آپ کا چچا آپ کو کہے گا جناب آپ میرے ساتھ رہا کریں. آپ کا کزن بیٹھا ہوگا, وہ کہے گا باہر, وہ کہے گا جی آپ یہاں آ جائیں, اس ملک میں بیٹھ کر یہاں سے باتیں کریں. جب آپ بات کہیں گے تو بات نکلے گی. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ سی وی اٹھا کر جائیں گے اور آپ کو لوگ جاب دے دیں گے, تو لٹریچر کے لوگوں کو نوکریاں نہیں ملتی. لٹریچر کے لوگ تو نوکریوں کو ٹھڈے مارتے ہیں, وہ غلام نہیں بن سکتے. روزی روٹی کمانے کے لیے ان کو لوگ خود آفر کرتے ہیں, بڑے ٹینڈر طریقے سے کرتے ہیں, لیکن اسی وقت کرتے ہیں جب آپ بولیں گے. میں بولتا ہوں, میں کہتا ہوں, لوگوں کو پتہ ہے کہ واٹ از ان سائڈ دا بھٹا, تو وہ اس خوشبو کو یا اس بات کو, اس چیز کو گین کرنے کے لیے مجھے خود آفر کرتے ہیں, آپ کو بھی کرتے ہیں. اگر آپ بات کرتے ہیں, اگر آپ گنگے بن کے چپ کر کے رٹا لگا کے یہ سوچتے رہیں گے جی ایگزام کس طرح ہو جائے, پاس ہو جائے, تو دیٹ از ہائیلی ڈیفیکلٹ کہ آپ پھر جاب گین کریں, تو آپ اپنے لٹریچر کی بےزتی کروائیں گے. ڈگری ضروری ہے, ضرور لیں. ایگزام ضروری ہے, ضرور پاس کریں, لیکن ساتھ اصل مقصد بڑا رکھیں. فیلئر از نتھنگ بٹ دا لو ایم از کرائم. شیکسپیئر کم بھٹا نے کہا ہے کہ ناکامی کچھ بھی نہیں ہے, لیکن چھوٹا مقصد بنانا جرم ہے. 4 نمبر پر امپاورمنٹ. تو اس ڈرامہ کو پڑھنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کوئی امپاورمنٹ کا بھی کوئی ایلیمنٹ موجود ہے, کہ کچھ لوگ طاقتور ہوئے ہیں. کیسے؟ ان سیلم ویمن ور ایٹ لوئسٹ لیول. اس سیلم کے اندر, اس سیلم ریجن کے اندر, ولیج کے اندر ویمن سب سے لوئسٹ لیول پر تھی. یہاں پر مین آر ڈومیننٹ, اینڈ دا پیورٹن آئیڈیا از دیٹ Pope, pastor and men are the representative of God. They are the chosen people of God and women are only for their service. اس کی زندہ مثال دے سکتے ہیں. ریورنڈ پیرس خود منسٹر ہے, اس کی بھتیجی سرونٹ کے طور پر جان پروکٹر کے گھر میں ہے. اس کا مطلب ویمن اوور آل پورے سیلم کے اندر وہ
محکوم ہیں وہ سلیو کی زندگی گزارتی ہیں, سرونٹ کی زندگی گزارتی ہیں, انٹل کہ ان کے اپنے بچے نہ ہو جائے, ان کی ذمہ داری نہ بڑھ جائے, پھر وہ ایک خاتون خانہ کی زندگی گزارتی ہے. تو سب سے لویسٹ لیول پر تھی. اب سب سے لویسٹ لیول پر جب ایک انسان ہو تو اس کے اندر جیلسی ہوتی ہے, ریبیلٹی ہوتی ہے, اس کے اندر خواہش ہوتی ہے آزادی کی, پاور کی. جسٹ سرونٹس, پہلے تمام عورتیں جسٹ سرونٹ تھی. ایبی گیل, میری کو آپ دیکھ لیں, ٹھیٹھیوبا کو آپ دیکھ لیں. ناؤ امپورٹنٹ, اب یہ ٹھیٹھیوبا, ایبی گیل, میری and other girls, Bitty, they were in power. Now they were very important. Abigail is in power. Mary Warren, she was a servant, لیکن ان پاور ہے. آپ دیکھیں اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں. پہلے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ شی از سرونٹ ان دا پراکٹر ہاؤس. جب پراکٹر کہتا ہے میری یو ول ناٹ گو ٹو چرچ اگین, یو ول ناٹ گو ٹو کورٹ اگین, تم کیا کرنے جاتی ہے کورٹ میں, یو ول ناٹ گو اوور دیئر. تو میری اس کے سامنے سٹینڈ لیتی ہے, آئی ایم دا آفیشیل آف کورٹ. مجھے کورٹ میں جانا ہوتا ہے, مجھے لوگوں کو ایکیوز کرنا ہوتا ہے, مجھے وچ کو تلاشنا ہوتا ہے اور پہچاننا ہوتا ہے اور اس کو سامنے لانا ہوتا ہے. مجھے ججز بلاتے ہیں, آئی ایم ویری امپورٹنٹ ان کورٹ, آئی ہیو ٹو گو اوور دیئر. یہ میری یہاں تک کہ جو کہ الزبتھ کی سرونٹ ہے, الزبتھ پراکٹر کی سرونٹ ہے, وہ الزبتھ پراکٹر کو یہ کہہ دیتی ہے, وہ کہتی ہے کہ آج میں نے تمہاری جان بچائی ہے, آج کورٹ میں تمہارا نام لیا گیا تھا اور میں نے تمہاری جان بچائی ہے. سو یو آر واچنگ دیٹ ہاؤ شی از ان پاور ناؤ. بیٹی 10 years old, لیکن وہ ایکیوز کرتی ہے جس کے اوپر جو کچھ کہتی ہے اس کی بڑی ورتھ ہے. رتھ از دا ڈاٹر آف پھٹنم کی ڈاٹر ہے. وہ الزام لگاتی ہے جیکوب پر جو کہ ایک لینڈ لارڈ تھا. تو شی از ان پاور. اس کو جیکوب کو پکڑ لیا جاتا ہے اور اس کو سینٹینس آف ڈیتھ دے دیا جاتا ہے. ٹھیٹھیوبا, شی از اے سلیو, نیگرو سلیو, لیکن پاور میں ہے اور وہ الزامات لگا رہی ہے اور لوگوں کی قسمت ڈیسائیڈ کر رہی ہے, بٹ شی از ان جیل. تو عورتیں تمام اب پاور میں آ گئی تھیں. وچز آر ان پاور. اب وچز ان پاور میں ہیں. وچز چڑیل فیمیل ہوتی ہے, اور فیمیل, یہ چڑیلیں اب پاور میں ہیں, فیمیلز اب پاور میں ہیں. اب میل ڈومیننسی شیک ہو رہی ہے. ایک طرف تو لوویسٹ طبقہ پاور میں آ گیا, ہم نے امپاورمنٹ میں ایک بات یہ کی. دوسری طرف دیکھیں, ججز آر دا موسٹ پاورفل نو, منسٹرز آر دا موسٹ پاورفل نو, rich people are most powerful now, villains of the society are now in power also. So آپ دیکھ سکتے ہیں ڈینفورتھ کی پاور کتنی بڑھ گئی ہے, ہاتھون کی پاور کتنی بڑھ گئی ہے. آپ دیکھیں ریورنڈ پیرس ہو از دا منسٹر, اس کی پاور کتنی زیادہ ہے. رچ پیپل جو معاشرے میں ہیں ان کی طاقت کتنی بڑھ گئی ہے. پھٹنم ولن کی دیکھو کتنی طاقت بڑھ گئی ہے. تو امپاورمنٹ. تو رائٹر یہ ایک یونیورسل فینومینا بتا رہا ہے کہ جب ہسٹیریا پیدا ہوتا ہے, جب فیئر پیدا ہوتے ہیں, جب اس طرح کی جھوٹی ٹریل ہوتی ہے, جھوٹے الزامات ہوتے ہیں, تو اس وقت لوویسٹ طبقے کے لوگ بھی پاورفل ہو جاتے ہیں اور وہ پاور کا بیجا استعمال کرتے ہیں اور سوسائٹی کو وائولیٹ کرتے ہیں. ففتھ پوائنٹ, accusations, confessions and legal proceedings. الزامات لگائے گئے, confessions, اعترافات کیے گئے, جھوٹے سچے اعتراف کر لیے گئے, legal proceedings. اور پھر وہاں کی legal proceedings کیا تھی. یعنی کہ اس پوائنٹ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ رائٹر یونیورسل بات بتا رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے پر ایسے ہسٹیریا میں, ایسے مسائل میں, ایسی ٹریلز کے اندر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں. خبردار رہیں. لوگ جھوٹی کنفیس بھی کر لیتے ہیں جان بچانے کے لیے. خبردار رہیں.
کچھ لوگ کنفیس نہیں بھی کرتے اور سولی پر چڑھ جاتے ہیں، لیکن وہ سولی پر غلط چڑھ رہے ہیں، خبردار رہیں۔ لیگل پروسیڈنگز بھی آپ کی غلط ہو سکتی ہیں، جج کی ججمنٹ بھی غلط ہو سکتی ہے، خبردار رہیں۔ یہ یونیورسل تھیمز ہیں۔ تو یہ سلسلہ پیرس ایکیوزز ایبیگیل آف ڈس آنرنگ ہم، سب سے پہلے جو ایکیوز لگا تھا وہ ایبیگیل کے اوپر لگا تھا۔ پیرس نے کہا تھا تم نے میرے نام کو سپاؤٹڈ کیا ہے، تم نے میرے نام کو ڈس آنر کر دیا ہے۔ اس کے بعد دین سائیکلز آف ایکوزیشن سٹارٹڈ، پھر ایکوزیشن کے الزامات کے سائیکلز شروع ہو گئے، الزامات کے ایک سلسلے شروع ہو گئے، پھر کورٹس اور کورٹ کی پروسیڈنگز ٹریلز کے سلسلے شروع ہو گئے، بیسوں سینکڑوں لوگوں کو بلا لیا گیا، کنفیشنز، اور پھر 50 60 100 150 لوگوں نے کنفیس کر لیا کہ یس ہم نے وچ ٹریل کی ہے، ہم نے وچ کرافٹ کی ہے، نہیں ہم وچز ہیں، ہمارے اوپر وچ آئی تھی۔ تو انہوں نے کنفیس کی ہے اور اپنی جان بچائی ہے۔ اینڈ ہینگنگ سٹارٹڈ، اور پھر 20 لوگوں کو ہینگ کر دیا گیا، ہینگنگ سٹارٹ ہوئی۔ تو آپ نے اس پیراگراف کو آپ انلارج بھی کر سکتے ہیں، اسٹریچ کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر باتیں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ There's a time of early morning. Now all are with me who are from in Pakistan and from Lahore. They know. جو دوست اسکائپ پر لاہور سے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں میں نے کول بریز کی بات کی ہے، اور کول بریز چلنے بھی لگ گئی ہے اور بادل بھی آ گئے ہیں۔ ابھی صبح اور رات بالکل کچھ نہیں تھا، اور صبح میں اٹھا ہوں تو سورج بالکل صاف تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ برکت ڈالی ہے، کول بریز کی ہم نے بات کی ہے اور کول بریز آ بھی گئی ہے۔ Really I'm enjoying, and you also enjoy it. Okay, I'm watching you, bro sahab. Now, sixth point, individualism and social norms. انفرادیت اور معاشرتی رسم و رواج. Individual thought and stand of Proctor against Puritan Church, court, defame and witchcraft is evident. آپ اس میں ڈسکس کریں کہ انڈیویجول تھاٹ کس کی تھی؟ جان پراکٹر کی تھی۔ ڈیفرنٹ سوچتا تھا اور اس نے سٹینڈ لیا تھا کس کے خلاف؟ اس نے، وہ انڈیویجول تھا، انڈیویجول کا ریپرزنٹیٹو تھا، وہ انفرادی سوچ کا ریپرزنٹیٹو ہے پورے ڈرامہ میں، اور اس نے سٹینڈ لیا ہے پیورٹن چرچ کے خلاف۔ جب اس نے ریورنڈ فیرس کے اوپر تنقید کی کہ تم صرف ہیل کی بات کرتے ہو، تم صرف ڈرانے کی بات کرتے ہو، تم ریلیجن کا صرف ٹف اور انتہائی سخت پارٹ شو کرتے ہو، تم گاڈ کے چہرے کو کبھی ریویل نہیں کرتے، گاڈ کی کوالٹیز کی بات کبھی نہیں کرتے۔ تو جب اس نے یہ بات کی تھی تو اس نے چرچ کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا، انڈیویجول سوچ کے ساتھ۔ کورٹ کے خلاف کھڑا ہوا کہ تم لوگ یہ جو وچ کرافٹ ٹریل کر رہے ہو، دیٹ از اے رانگ ٹائپ آف ٹریل۔ ڈیفیم، انڈیویجول ہو کر اپنے نام کو بچانا چاہتا ہے اور پھر اپنے نام کے ساتھ ٹھہرا ہے اور اپنی ڈیفیم کے خلاف ٹھہرا ہے، وچ کرافٹ کے خلاف ٹھہرا ہے، سوسائٹی کے خلاف ٹھہرا ہے کہ دیر از نو وچ کرافٹ۔ تو یہ ایویڈنٹ ہے کہ انڈیویجولزم اور سوشل نارمز کا آپس میں ٹکراؤ ہے۔ یہاں پر انڈیویجولز کو کرش کیا جا رہا ہے سوشل نارمز کے نیچے۔ سیلم از ٹائٹ knit community where there is no space for private business. سیلم ٹائٹ knitted سوسائٹی ہے، یعنی کہ تمام لوگ ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، سارے کے سارے، ہر شخص کلیئر ہے، کوئی پرسنل پرائیویٹ سیکرٹ نہیں ہے۔ there is no space for private business، اور پرائیویٹ بزنس کے لیے، پرائیویٹ کوئی کام کرنے کے لیے، پرائیویٹ اپنی سوچ کے مطابق کچھ کرنے کے لیے یہاں پر جگہ نہیں ہے۔ انڈیویجول ایکٹیویٹیز لائک سول پریئر، جیسا کہ انفرادی ایکٹیویٹیز میں سے سول پریئر، اکیلے گھر میں عبادت کرنا، یہ فاربیڈن ہے۔ یہ اکیلے گھر میں عبادت کرنا یہ غلط قرار پائی جائے گی اور اس شخص کو دھر لیا جائے گا، پکڑ لیا جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا ایویڈنٹ ہوگا کہ اگر کوئی شخص سول پریئر کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے جبکہ چرچ موجود ہے۔ بک ریڈنگ، کوئی شخص کونے میں بیٹھ کر بک ریڈنگ کیوں کرتا ہے جیسا کہ مارتھا کورے کرتی تھی۔ اور کیپنگ پپٹس، یا گھر کے اندر الزبتھ پراکٹر کی طرح کوئی پپٹ رکھے۔ بیکم ایکسیپٹیبل ایویڈنس ان کورٹ،
کورٹ کے اندر یہ ایکسیپٹیبل ایویڈنس تھے کسی کو پکڑنے کے لیے، کسی پر الزام لگانے کے لیے، کسی کو ٹریل میں سے گزارنے کے لیے، کسی سے کنفیس کرانے کے لیے، کسی کو ہینگ کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایک یونیورسل بات موجود ہے کہ انڈیویجول تھاٹ کو کرش کیا جاتا ہے سوسائٹی کے نارمز کے ذریعے۔ آپ نے مووی ایک دیکھی ہوگی لیکن آپ نے نہیں دیکھی ہوگی، آپ حیران ہو جائیں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے ایک مووی دیکھی ہوگی لیکن آپ نے نہیں دیکھی ہوگی۔ اس مووی کا نام ہے آئی تھنک راک سٹار، رنبیر کپور کی مووی ہے۔ آپ کو یاد نہیں آ رہا، ابھی یاد آ جائے گی، مجھے پتہ ہے آپ نے کیسے یاد کرنا ہے اسے۔ ساڈا حق اتھے رکھ، ساڈا حق اتھے رکھ، یہ گانا ہے جس مووی میں۔ آپ اس پوری مووی کو دیکھیں شروع سے اینڈ تک، اور اس کا کلائمیکس، اس کا سینٹر اور اس کا تھیم جو ہے اسی سانگ کے اندر ہے۔ اسی سانگ کے اندر اس کا تھیم موجود ہے۔ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، یہ کسی مجھے لگتا ہے سینسٹیو آدمی نے لکھی ہے یہ سٹوری، انتہائی ماڈرنائز سٹوری ہے، لیکن اس کے اندر کوئی سینسٹیو تھیم ہے۔ ویری امپورٹنٹ تھیم از دیٹ، ویری نیچرل از دیٹ۔ مجھ جیسے شخص کو بھی یہ اپیل کر گیا کہ بات تو ہے، یا تو یہ اس کا رائٹر جو ہے اس نے انسیڈنٹلی یہ چیزیں لکھ دی ہیں، اس کے وجدان سے چیزیں تو باہر آئی ہیں، لیکن آئی تھنک یا تو وہ خود نہیں جانتا تھا، آئی ڈونٹ نو دا نیم آف دس پرسن کہ وہ کون ہے جس نے لکھی ہے، لیکن اس کے اندر آپ اس سانگ کو ساڈا حق اتھے رکھ، تو وہ کہتا ہے کہ کیوں رسم و رواجوں سے کاٹے ہے مجھ کو، جب سچ سن نہیں سکتا تو پھر سچ کی بات کیوں کرتا ہے، اور سچ وہی ہے وداؤٹ میٹریمونیل ریلیشن، وداؤٹ اینی ریلیشن، ایکچوئل ریلیشن از دا ریلیشن آف ہارٹ، اور جتنا اس کا دل چاہ رہا ہے وہ اس لڑکی کے ساتھ رہ رہا ہے، جتنا اس کا دل چاہ رہا ہے اتنا وہ گا رہا ہے، جتنا اس کا دل چاہ رہا ہے اتنا وہ مندر مسجد میں جا رہا ہے، جتنا اس کا نیچرل ٹرو ہارٹ کہہ رہا ہے وہ وہیں کر رہا ہے۔ تو رسم و رواجوں سے اسے کاٹ، وہ انڈیویجول تھاٹ بتا رہا ہے۔ میری انڈیویجول تھاٹ یہ ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ شی از میرڈ اور ناٹ، مجھے پتہ نہیں ہے ٹریڈیشنز کیا ہیں کہ وہ کتنا بھاری بھرکم جہیز لے کر اور اتنے دھوم دھام سے شادی کرنے کے بعد اس نے گھر بسایا۔ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دس، آئی نو اونلی اباؤٹ مائی انڈیویجول تھاٹ، اباؤٹ مائی اون ہارٹ، مجھے اس کا پتہ ہے، دیٹ از ٹروتھ۔ تو ٹروتھ یہ ہے، اور اگر تو سچ کو سن نہیں سکتا تو سچ کی بات کرنی چھوڑ دے۔ تو دیٹ واز دا تھیم ان اٹ، ویدر یو ایکسپٹ اٹ اور ناٹ۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ٹریڈیشنز کے خلاف ہے تو آپ ٹریڈیشنل ہیں، ویری سمپل، آپ کا من ٹریڈیشنل ہے، من ہونا چاہیے ٹریڈیشنل اندر سے، تو پھر آپ انجوائے کریں گے، لائف بڑی آسانی سے گزر جائے گی۔ من آپ کا ٹریڈیشنل نہیں ہے تو پھر نہیں گزرے گی۔ من آپ کا اصل چیز آپ کا من ہے۔ رات مجھے ایک میسج آیا، میرا بہت پیارا اسٹوڈنٹ ہے، ہیز نیم از وقار وکی، وہ PIA کے اندر ہے، بڑے اچھے عہدے پر ہے۔ اس نے مجھے، وہ تقریباً میرا 10 سال پرانا اسٹوڈنٹ ہے، اور کل مجھے اس نے تقریباً 6 ماہ کے بعد عجیب سا میسج کر دیا۔ اس نے کہا سر میرا سوال اپنے آپ سے ہے کہ میں وقار احمد وکی ہوں اور میں مسلم ہوں، تو میں اس ملٹی کلچرل سوسائٹی میں کیسے سروائیو کر سکتا ہوں۔ اب وہ دیوبند مسلک سے ہے اور انتہائی نمازی پرہیزی ہے، اس نے عجیب سا سوال کیا ہے، تو میرا جواب اس کو ایک ہی تھا، میں نے کہا اس کا آنسر ہے آئی ایم ہیومن، اور یہ انسان کے سارے رنگ ہیں جو ملٹی کلچر ہیں، تو ان سے محبت کیجیے، انسان سے محبت کریں،
اور سارے رنگوں سے محبت کریں. بس میرا من نے ایسا کہا, میں نے ایسے کہہ دیا. دیٹ از انڈیویجول تھاٹ. تو یہ انڈیویجول تھاٹ کی اور سوسائٹی کے نارمز کی آپس میں وہ ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں, یہ ٹاپک چھوٹا نہیں ہے, بڑا ہے. اور یہی انڈیویجول تھاٹ ہی ہوتی ہے جو سوسائٹی کے نام سے ٹکراتی ہے اور ٹریجڈی ہوتی ہے. اگر میری بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ تھوڑا سا احاطہ کر لیں کہ کل لاکھوں لوگوں نے جو قربانی دی ہے پاکستان اور انڈیا میں, پاکستان کے لیے, اسلام کے لیے, کیا اب ہم وہی ہیں؟ اگر ہم وہی ہیں تو پھر تو بڑی خوشی کی بات ہے. اگر ہم وہی نہیں ہیں مسلم ویسے, اگر ہم انڈین کو ویسے لائک نہیں کرتے, اب واقعی اتنی نفرت کرتے ہیں جتنے ہمارے آباء و اجداد نفرت میں لاکھوں لوگ, ہمارے کوئی میرا پردادا ہوگا, کوئی پردادے کا بھائی ہوگا, کوئی کون ہوگا, تو وہ جو مرے ہیں, قتل ہوئے ہیں, شہید ہوئے ہیں اس ملک کی خاطر, کیا آج وہ جسٹیفائی ہیں؟ اگر آپ معاشرے کا صحیح تجزیہ کریں تو آپ کہیں گے وہ بے وقوف تھے, خام خواہ مر گئے ہیں اس بات کے پیچھے, ہم تو ویسے ہے ہی نہیں, جو سوچ وہ لے کر مر رہے تھے یہ تو یہاں پر وہ سوچ ہے ہی نہیں, ہم تو پسند کرتے ہیں انڈینز کو. میرے دادا نے اس وقت وہ, اور جی آندھی بھی آ گئی ہے کول بریز کے ساتھ. اوکے, جسٹ ویٹ. تو میرے دادا نے بغاوت کی تھی, وہ فروخ لغاری کے ایریا میں سے تھا, چوٹی میں, اور اس نے بغاوت کر کے اس نے 70 ہندو جو ہیں وہ قتل کر دیے تھے میرے دادا نے. ہی واز اے ریبل پرسن, بڑا اسٹرانگ تھا. تو اس کی تلوار ابھی بھی رکھی ہوئی ہے. تو میرے ابا کو بتا رہا ہوتا کہ تلوار کو کیسے چلاتے ہیں, ایسے نہیں مارتے ڈائریکٹ, بلکہ ایسے رکھ کے ایسے چیرا دیتے ہیں, ایسے کھینچتے ہیں. تو میرے ابا جی نے پوچھا کہ آپ کو کبھی کسی جگہ پر ترس بھی آیا اتنے لوگوں کو جب قتل کیا ہے 70 پیپل کو؟ پہلے میرے ذہن میں تھا کہ 7 لوگ ہیں, لیکن ابا جی نے پھر بتایا تھا 70 تھے. اچھا خیر, میں کہا ترس بھی آیا پوچھا؟ تو کہتے ہیں ہاں ایک جگہ پر ترس آیا. ایک ہندو عورت تھی, لمبی اس کی گردن تھی, تو اس نے ایک چھوٹا بچہ اٹھایا ہوا تھا, بالکل چھوٹا. تو میں نے تلوار ماری تو بچے کا اوپر والا سر کٹ گیا, عورت کی گردن کٹ گئی اور لڑکے کا, بچے کا اوپر کا سر کٹ گیا. تو کہتے ہیں میں نے وہ سر اوپر سے اٹھا کے نا, اوپر والا حصہ اس کا, پھر اس کے سر پر رکھ کے نا پھر آگے چل دیا. تو مجھے ترس آیا تھا اتنا سا. تو اتنی زیادہ خون ریزی ہوئی, اتنے ہندو قتل ہوئے یہاں پر پاکستان میں, اتنے مسلم قتل ہوئے وہاں پر. تو یہ کیا تھی؟ یہ ایک انڈیویجول تھاٹ تھی, نارم سے کسی انڈیویجول تھاٹ کے لیے وہ جا رہے تھے. آج وہ تھاٹ یہاں پر نہیں ہے, تو کیا فائدہ ہوا اس کا؟ تو یہ انڈیویجول تھاٹ کی اور معاشرے کے نارمز کی جب لڑائی ہوتی ہے تو اس میں ٹریجڈیز ہوتی ہیں. تو آپ اس ٹریجک ایلیمنٹ کو کنسیڈر کریں کہ آج آپ کہتے ہیں کہ اوہو یہ ٹریجڈی نہیں ہے, انڈیویجول تھاٹ نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ انڈیویجول تھاٹ کے حق میں نہیں ہیں تو ٹریجڈی اگر آپ ہونے دیں گے, اگر آپ سپیس نہیں دیں گے انڈیویجول تھاٹ کو اور ٹریجڈی ہونے دیں گے, تو کل پھر آپ پچھتائیں گے کہ ایک بندے کو ہم نے ضائع کر لیا, جو ہم سوچ رہے تھے ویسا تو ہے نہیں. تو بی ایزی 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 flexible. 7th point, the witch tale and McCarthyism. یہ وچ ٹریل ریزمبلز کرتی ہے میکارتھیزم کو. وچ ٹریل ہوئی تھی سیلم کے اندر 1692 میں, اور مکارتھے نے کیمونزم ٹریل چلائی تھی امریکہ کے اندر 1950 کے اندر. تو ان دونوں کے اندر سملرٹی ہے, دونوں ٹریلز بروٹل ٹریلز تھی, دونوں ٹریلز انجسٹس پر مبنی تھی, دونوں ٹریلز فالز ایکوزیشن والے تھے, دونوں ٹریلز کے اندر بروٹلٹی ہوئی تھی. Salem witch trail happened in 1692 while McCarthy's communism trail happened in 1950. Both trails were same in brutal and fake treatment.
डिटेल में जाना है तो फर्स्ट मैंने जो इंट्रोडक्शन में लिखा है, लेक्चर दिया है और जो पैराग्राफ लिखे हैं नोट्स में, आप उनको कंसल्ट कर लें। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पेन इन द क्रूसिबल। क्रूसिबल के अंदर कैरेक्टर्स ने अपने ऊपर खुद ही पेन तारी किए हुए हैं, जैसा कि एबिगेल ने अपने प्रोटेक्शन के लिए दूसरों को एक्यूज किया और खुद उसके अंदर फंसती चली गई। जॉन प्रॉक्टर को देखें, वो अपने आप का ही दुश्मन है, हैज ओन वर्स्ट एनिमी ही इज। अपने आप से नफरत करता है, अपने आप को मुजरिम ठहराता है, अपने आप को गुनाहगार समझता है। ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पेन है। इसी की वजह से उसका रिलेशन ख़राब है, इसी की वजह से ट्रेल के अंदर वो खुलकर सामने नहीं आ जाता था, क्योंकि वो अपने आप को मुजरिम और गुनाहगार साबित करने की कोशिश करता रहता है, और इसीलिए वो ट्रेजिक एंड पर पहुंचा है। और ट्रेजिडी भी हुई है कि वो एंड तक ये सोचता है कि अगर मैं इस क्रूसिबल में, इसमें ट्रेजिडी में चला गया, अगर मैंने कुर्बानी दे दी तो मेरे पुराने गुनाहों का भी मुदावा हो जाएगा। और इस पर स्टैंप लगाई है फिर एलिजाबेथ ने। उसने कहा अब मैं इसके अंदर देख रही हूं कि देयर इज ओनली गुडनेस, तो मैं गॉड फॉरबिड कि मैं इसे कैसे ये छीन लूं, ये गुडनेस, यानी कि इसका पेनांस हो रहा है। तो प्रॉक्टर एक वजह से सूली पर नहीं चढ़ा, उसकी कई वजूहत थी। अपने ऊपर उसने खुद ही गुनाह का, एक गुनाहगार होने का खौल चढ़ाया हुआ था कि वो ही इज गिल्टी। सेम लाइक गाइल्स कोरे ने हेल से पूछा स्टार्ट में कि तुम ये बुक्स कौन सी कंसल्ट कर रहे हो, ये क्या बुक्स हैं? तो गाइल्स कोरे ने कहा इस बुक से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि डिजीज़ या विचेस किस नौयत की हैं। तो उसने कहा मेरी बीवी भी, मार्था कोरे भी ऐसी किताबें पढ़ती रहती है, और जिस दिन वो इस तरह की किताबें पढ़ती है, आई कांट गो टू चर्च दैट डे, आई कांट से माई प्रेयर्स। सो हेल ने तो रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन इसी बात को लेकर फिर आगे चले थे और फिर मार्था कोरे को पकड़ लिया था। तो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड जो पेन होता है, दैट इज आल्सो अ मेंटल डिजीज। इंसान जब अपने आप को बीमार कहता है तो ये कुछ यूनिवर्सल आइडिया है कि इंसान अपने आप को मुजरिम ना कहे, इंसान अपने आप को बीमार ना कहे, इंसान अपने आप को ना कहे कि ही इज सिनर, बस वो अपने आप को कहे कि ही इज़ अ मैन। और इंसान ऐसे अच्छाई और बुराई का कम्बिनेशन होता है, वाइसेस एंड वर्च्यूज़ का कम्बिनेशन होता है, उसके अंदर फलाज होते हैं। बस अल्लाह तौबा करें, माफ़ी मांगे, फिर चल दें। हर वक्त अपने आप को गुनाहगार 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 कहते रहेंगे, मुजरिम कहते रहेंगे, तो आप जी नहीं पाएंगे। यू विल नॉट लिव अ हैप्पी लाइफ। आप सिक लाइफ तो गुजार सकते हैं, हैप्पी लाइफ नहीं गुजार सकते। तो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पेन, मुझे कोर्ट में बुलाया जाए, किस लिए बुलाया गया जी बताएं? आप पर इल्ज़ाम है कि आपने चोरी की है, आपने चोरी की है। क्या चोरी किया है जी? आपने भैंस चोरी की है। ठीक है, अब अगर तो मैं सारा दिन पढ़ाता हूँ एंड आई एम सेटिस्फैक्ट्री लाइफ गुजार रहा हूँ, और मैं सारा दिन पढ़ा कर जब मैं कोर्ट में जाऊँगा तो मेरा ये दावा है जिस शख्स को बोलना आता है उसे वकील रखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं वहाँ पर धाड़ूंगा, बोलूँगा, मैं कहता हूँ सुबह सवेरे मैं इतने बजे उठता हूँ, पूछे लोगों से, मैं उन्हें योगा कराता हूँ, योगा कराने के बाद मैं घर वापस होता हूँ, मैं अपना नाश्ता खुद बनाता हूँ, हांडी चढ़ाता हूँ, आटा गूंथता हूँ, और मुझे 1 घंटा लगता है। उसके बाद मेरे बच्चे आ जाते हैं, मैं उनको पढ़ाता हूँ। देखें मेरी आप लेक्चर्स देखें, मैं इतने लोगों को डेली लेक्चर्स देता हूँ, और लेक्चर्स के अंदर मैं अच्छाई की बात करता हूँ, अच्छी बातें करता हूँ। जो शख्स लोगों से अच्छाई की बात करता है, लोगों को सिखाता है कि अच्छी बात अच्छी बात अच्छी बात, वो शख्स खुद बुरी बात कैसे कर सकता है? इट इज़ इम्पॉसिबल। आई रिजेक्टेड इट, आई कंडेम इट, आई डिस्कार्ड दिस आइडिया। मुझे 6 मरतबा क्या 600 मरतबा पूछेंगे तो मैं हाथ लहरा लहरा कर बोलूँगा, जज को पता चल जाएगा मेरी आंखों में देखकर कि ही इज़ नॉट अ गिल्टी, he is a right kind of person. Okay, you can go sir. अगर मैं सपोज शराब पीता हूँ मिसाल के तौर पर, वैसे जब मैं शराब की एग्जांपल ले जाता हूँ इस तरह की, वो जो नामाकूल छोटे जहन के बच्चे हैं उन्होंने वैसे ही फैला रखा है कि सर शराब भी पीते हैं।
پتہ نہیں پچھلے دنوں میں نے کوئی 2 سال پہلے یہ بات بھی سنی تھی اپنے خلاف، اور بھی بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں، مزے مزے کی ہوتی ہیں۔ اگر جب سے میں بدنام ہو گیا، رام قسم میرا بڑا نام ہو گیا۔ تو یہ تو گیت میں بچپن میں بڑا گنگناتا تھا۔ اچھا اوکے، تو اگر میں وائن پیتا ہوں تو میرے اندر ایک خطرہ ہوگا، خوف ہوگا، اور میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، میں ڈیٹھ اگر نہیں ہوں تو میں کہوں گا کہ میں گناہ گار ہوں، میں گناہ گار ہوں، ڈیلی سوچوں گا میں نے ایک دفعہ وائن پی تھی، میں بڑا گناہ گار ہوں۔ جب مجھے کورٹ میں لے کر جائیں گے تو میں ٹیمٹ سا ہوں گا، بیمار سا ہوں گا، مجرم سا ہوں گا، میرے اندر احساس جرم ہوگا۔ انہوں نے کہا اوئے فلاں شخص کا بیل تم نے کھولا ہے، تمہارے پاؤں کے نشان وہاں پر موجود ہیں۔ میں کہوں نہیں جی میں نے نہیں کھولا، میں تو ایسا نہیں کرتا، میں چپ کر جاؤں گا۔ لیکن میرے اندر احساس جرم اگر ہوگا، میں پہلے سوچوں گا کوئی اور جرم میں نے کیے ہوئے ہیں، وہ سامنے نہ آ جائیں، تو پھر میں وہاں پر اپنی صفائی پیش نہیں کر سکوں گا۔ اگر میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ if I am taking drink تو that is my personal thing، تو میں پوچھے مجھ سے نہیں کھولا میں نے جی بیل آپ کا، مجھے کیا ضرورت ہے بیل کھولنے کی، میرے پاس جو اپنی گاڑی ہے، میں نے بیل پر کوئی سواری کرنی تھی، گوشت کھورا میں ویسے نہیں ہوں، چیک کرنا تھا بیل کھول کے۔ اوکے 9 اینگر اینڈ جیلسی۔ اس ڈرامہ کے اندر تھیم موجود ہے اینگر اور جیلسی کا۔ غصہ، کنٹرول یور اینگر ادروائز اٹ ول کنٹرول یو۔ اپنے غصے کو کنٹرول کر لیں، وگرنہ غصہ آپ کو اپنے کنٹرول میں لے لے گا۔ جب انسان انتہائی غصے میں ہوتا ہے، شاؤٹ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ غصے کے کنٹرول میں ہوتا ہے، اس کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا۔ اور جیلسی بھی ایسا ہی عمل ہے۔ جیلسی کے اندر جب انسان چلا جائے، اللہ تعالیٰ جیلسی سے بچائے، بڑا خوفناک مرض ہے۔ فارغ لوگوں کا، غریب کو تو نہ جیلسی ہوتی ہے نہ کچھ، اس نے مزدوری کرنی ہے، کام کرنا ہے، تھک کر کے ٹوٹ کے سو جانا ہے۔ یہ جیلسی بھی فارغ لوگوں کا کام ہے۔ لیکن غربت اور جیلسی دونوں اکٹھے مل جائے تو پھر تو کیا تماشا ہو۔ اینگر، پراکٹر کے اندر اینگر ہے، شاؤٹ کرتا ہے، اپنی بیوی کو کہتا ہے میں تمہیں وپ کروں گا، اپنی سرونٹ کو کہتا ہے میں تمہیں وپ کروں گا، میری ویرن کو کہتا ہے، اپنی ایکس مسٹرس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں وپ کروں گا، ریورنٹ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے۔ تو ٹیمپر اس کا وارم ٹیمپر ہے۔ ایبیگیل جیلس ہے، غصیلی بھی ہے، جس طرح یہ نکیلی ہے ویسے یہ غصیلی ہے، تو یہ غصہ کرتی ہے اور جیلس بھی ہے۔ الزبتھ پراکٹر سے جیلس ہے، اور اس کو غصہ ہے تمام میلز پر کہ وہ کیوں ڈومیننٹ ہیں۔ اسے غصہ ہے ریبیکا نرس پر، وہ کیوں اتنی ریپیوٹڈ ہے۔ گائلز کورے کا آپ کو پتا ہے ایوری ویئر ہی شاؤٹس، کورٹ کے اندر شاؤٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو کورٹ پکڑ لیتی ہے، کہتی ہے تم نے ڈس رسپیکٹ کی ہے کورٹ کی۔ وہ ڈینفورتھ کو کہہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیٹ از ناٹ یور کورٹ، یہ تمہاری کورٹ نہیں ہے کہ تم مجھے یہاں پر آرڈر دے دو۔ کب کہتا ہے؟ گائلز کورے ڈینفورتھ کو کہتا ہے کہ مجھے کسی شخص نے بتایا ہے کہ پٹنم نے اس آدمی کو کہا ہے یا کہہ رہا تھا کہ میری بیٹی نے مجھے گفٹ دیا ہے، جیکوب پر الزام لگا کے جیکوب جیل میں جائے گا، اس کی جائیداد بکے گی اور وہ جائیداد میں سستے داموں خریدوں گا۔ یہ بات پٹنم نے کسی کو کہی ہے اور مجھے کسی آدمی نے بتائی ہے۔ ڈینفورتھ کہتا ہے ٹیل می دا نیم آف دس پرسن۔ نو آئی ول ناٹ ٹیل یو، میں تمہیں آرڈر دیتا ہوں کہ مجھے اس آدمی کا نام بتاؤ۔ سر اٹ از ناٹ یور کورٹ، کہتا ہے یہ کورٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ لا جانتا ہے، تو لا جو شخص جانتا ہوتا ہے تو پھر اس کا تو مزہ ہی کوئی اور ہے نا۔ چلیں ایم انگلش کر لیں، پھر ساتھ لا بھی کریں گے، بڑا مزہ آئے گا۔ لاز کے بھی لیکچر میں دوں گا، لاز کے لیکچر میں
اس ونٹر میں سٹارٹ کروں گا لاز کے لیکچر. تو لا کے لیکچر مجھے 2-3 اسٹوڈنٹ پڑھانے ہیں لا، تو میں بھی چاہ رہا ہوں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جائے تھوڑا سا، تو لا کے لیکچرز بھی اویل کروں گا انشاءاللہ. تو یہ گائلز کورے بھی ہی از آلسو اینگری پرسن. Elizabeth, she is jealous from Abigail. She is also angry with Proctor. سب میں کولڈ رہتی ہے. ڈینفورتھ بھی اینگری ہے پوری سوسائٹی سے کہ ہم اس سوسائٹی کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، کیا کیا پالیسیز بناتے ہیں، اور میں ایز اے گورنر اس کی اچھائی چاہتا ہوں سیلم کی، اور سیلم کے لوگ وچ کرافٹ کر رہے ہیں. ہی از آلسو اینگری، ہی وانٹ ٹو پیور دا سوسائٹی. پیرس از آلسو اینگری کہ میرے گھر کے اندر میری بچیاں جو ہیں وہ وچ کرافٹ کرتی ہیں، اور اس سوسائٹی کے لوگ وچ کرافٹ کرتے ہیں، جبکہ یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ وی آر پیورٹن، ہم یہاں کہتے ہیں وی آر ہولی، وی آر گاڈلی. تو ہی از آلسو اینگری. پٹنم از آلسو جیلس فرام دا richness آف ادر پیپل. دوسرے لوگوں کی عمارت سے ہی از جیلس پٹنم. تو وہ آپ دیکھتے ہیں وہ جیکوب سے جیلس ہے، وہ گائلز کورے کی بھی جائیداد ہتھیانا چاہتا ہے. تو پٹنم از جیلس پرسن. وکٹم ریبیکا نرس، آپ دیکھتے ہیں ریبیکا نرس وکٹم بنی ہے، اس پر الزام آیا ہے. کیوں ریبیکا نرس کو پھنسایا گیا؟ اس کی کاز ایک ہی نظر آتی ہے کہ شی واز اے فیمس اینڈ ویل ریپیوٹیڈ ویمن. ریبیکا نرس بہت زیادہ ریپیوٹیڈ تھی. ریبیکا نرس کی بڑی دھومیں تھیں، دھومیں تھیں. تو اس کو پکڑ لیا گیا. ایبیگیل جیلس تھی میں بھی اس سے کہ ریبیکا نرس اتنی فیمس اور اتنی ریپیوٹیڈ کیوں ہے، یا دوسری لڑکیاں اس سے جیلس تھیں. تو 70 years old well reputed women, the mother of 11 and 26 children. So take a pause, take 5 times long breathing. Attention please.
Point 10. Tragedy, allegory, political fiction, historical fiction और हॉरर। ये ड्रामा एक ट्रेजिडी है, ट्रेजिडी ऑफ जॉन प्रॉक्टर। ये ड्रामा एक ट्रेजिडी है, ट्रेजिडी ऑफ रबीका नर्स, ट्रेजिडी ऑफ इनोसेंट पीपल। स्पेशल फोकस करें तो जॉन प्रॉक्टर की प्रॉपर ट्रेजिडी है। जॉन प्रॉक्टर राइट काइंड ऑफ पर्सन, इंडिविजुअल थॉट के साथ, गुड विल के साथ। एक फ्लॉ उसके अंदर था कि उसने, मॉडर्न फ्लॉ था, उसने एबिगेल के साथ सेक्सुअल रिलेशन रखा था और उसी को छुपाते बनाते और विच क्राफ्ट से बचते और अपनी वाइफ को बचाते बचाते वो आखिर सूली पर चढ़ गया अपनी वाइफ के लिए, अपने उस अफेयर की पादाश में, अपने नाम को बचाने के लिए, ट्रूथ का साथ देने के लिए और अपने दोस्तों की कुर्बानी को बरकरार रखने के लिए, उसको स्पाउट ना करने के लिए, उसको बुरा ना करने के लिए उसने ट्रेजिडी को एक्सेप्ट कर लिया, उसने मौत को एक्सेप्ट कर लिया। दैट इज़ अ ट्रू ट्रेजिडी ऑफ जॉन प्रॉक्टर एंड जॉन प्रॉक्टर इज़ अ ट्रेजिक हीरो लाइक द क्लासिकल हीरोज, लाइक द मॉडर्न हीरोज। एलेगरी, ये ड्रामा एक एलेगरी है। एलेगरी होती है कि जिसमें ख्वाब या ख्याल या झूठी बातें मिक्स कर दी जाएं। तो यस, रियल इवेंट के अंदर थोड़ी सी तब्दीली की गई है, एलेगरी डाली गई है। दैट इज़ एलेगरी। एलेगरी ऐसा ड्रामा होता है जो टोटल अफसानवी होता है, टोटल ख्याली होता है। जैसे कि आप ट्रैवलोग पढ़ लें, गुलिवर्स ट्रेवल्स, तो टोटल का टोटल वो एलेगरी है। तो इसके ना एलेगरी की कहाँ पर पॉइंट आते हैं, आप देखते हैं ओरिजिनल इवेंट में एबिगेल 11 ईयर्स ओल्ड है जब वो ट्रेल के सामने आती है, जब वो कोर्ट ट्रेल में से गुजरती है। इस ड्रामा में 17 ईयर्स ओल्ड है। ओरिजिनल इवेंट में एबी का जॉन प्रॉक्टर से कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ एलेगरी पैदा की गई है इस ड्रामा में और रिलेशन बनाया गया है जॉन प्रॉक्टर और एबिगेल का। तो इसी तरह ओरिजिनल इवेंट के अंदर एबिगेल बाद में प्रॉस्टिट्यूशन की ज़िंदगी गुजारती है ट्रेल के बाद और जेल में भी मसाइब सफ़र करती है, मसाइब फेस करती है, जेल की फिल्थी लाइफ गुजारती है। लेकिन इस ड्रामा के अंदर एबिगेल जेल की फिल्थी लाइफ नहीं गुजारती और फिर एस्केप होती है और हमें पता नहीं है शी इज़ नाउ प्रॉपर प्रॉस्टिट्यूट और नॉट, तब वाइफ बनी कि नहीं बनी। तो बिट एलेगरीज आर ओवर देयर, लेकिन ये सिर्फ 3% या 4% एलेगरी हो सकती है इसके अंदर। 100% दैट इज़ नॉट एलेगरी। पॉलिटिकल फिक्शन, यस दैट इज़ पॉलिटिकल फिक्शन। इसके अंदर मिनिस्टर अपनी पॉलिटिक्स खेल रहा है, रिच पीपल अपनी पॉलिटिक्स लिए हुए हैं, लोग दूसरों पर एक्यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर गर्ल्स अपनी फॉर के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए पॉलिटिक्स कर रही हैं और फिर जॉन प्रॉक्टर अपने गुनाह को बचाने के लिए, अफेयर को बचाने के लिए और एट द सेम टाइम अपनी वाइफ को बचाने के लिए वो पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहा है। सो देयर इज़ रिलीजियस पॉलिटिक्स, देयर इज़ प्रॉपर पॉलिटिक्स, देयर इज़ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, देयर इज़ सोशल पॉलिटिक्स, देयर इज़ फेमिनाइन पॉलिटिक्स, दैट इज़ द मेल्स पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स मुख्तलिफ अंदाज में नज़र आती है। पॉलिटिक्स का मतलब होता है ऐसी डिप्लोमेट किस्म की, ऐसी डबल फेस्ड किस्म की चालें जो कि अपने माशरे या अपने लोगों के लिए बेहतरी को जहन में रख कर चली जाएं। तो देयर इज़ पॉलिटिक्स। हिस्टोरिकल फिक्शन, यस द कंप्लीट ड्रामा इज़ हिस्टोरिकल ड्रामा। पूरा का पूरा 97%, 96% रियल इवेंट ड्रामा के अंदर एक्शन में लाया गया है।
ایون کے کریکٹرز اپنے ریئل نیم کے ساتھ ہیں، جیسے کہ 1692 کی وچ کرافٹ ٹریل کے اندر جو نام تھے وہی نام ہیں، جس طرح کے وہاں پر وچ ٹریل کے اندر ججز تھے ان کے نام بھی وہی ہیں، کریکٹرز بھی سارے اسی نام کے ساتھ ہیں، اور سیلم بھی وہی نام رکھا گیا ہے۔ تو یہ ڈرامہ ہسٹوریکل فکشن ہے، یہ ہسٹری کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ہسٹوریکل پورے ایونٹ کو سامنے لاتا ہے۔ ہارر، اس ڈرامہ کو پڑھ کر ہمارے اندر ہم ہارر محسوس کرتے ہیں، پورے ڈرامے کے اندر ہارر ہے۔ ایوری ون از لکنگ لائک وچز، ہر شخص وچ کرافٹ میں ملوث، ہر شخص وچ بنا ہوا ہے، ایون کہ ہر طرف ڈیتھ ہی ڈیتھ ہے، ہر طرف جیل ہی جیل ہے، یہاں پر کیجنگ ہے، فرسٹریشن ہے، تو ٹوٹل ہارر از اوور دیئر، پورا کلائمیٹ ہارر کا کلائمیٹ بن گیا ہے، اکوزیشن کی وجہ سے، کنفیشن کی وجہ سے، ڈیتھس کی وجہ سے، اس سارے ہسٹیریا کی وجہ سے، جنگل کی وجہ سے۔ اتھارٹی، نیکسٹ پوائنٹ، اتھارٹی اینڈ ڈسینٹ۔ ڈسینٹ کا مطلب ہوتا ہے ڈس ایگری ہونا، اتھارٹی کا مطلب ہے اتھارٹی۔ اگر اوپر ایک اتھارٹی ہے، جس طرح کہ پیورٹن آئیڈیا ہے کہ گاڈ از اونلی اتھارٹی، وی ہیو ٹو کنسلٹ ہیم، بائبل از اونلی اتھارٹی، تو کچھ لوگ نیچے باغی بھی ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو اپنی پرسنل سوچ کے ساتھ ڈینائی کرتے ہیں۔ سیم لائک اس طرح منسٹر یا کوئی نہ کوئی اتھارٹی معاشرے میں، معاشرے کو رن کرنے کے لیے معاشرے کا ایک بڑا بنایا جاتا ہے، تو اس سے ڈس ایگری بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ ناؤ تھیم از دیٹ، لوگ ڈس ایگری ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو ٹیم کرنا چاہیے، پازیٹیو لینا چاہیے، ان کو مار نہیں دینا چاہیے، جیسا کہ پیرس، ڈینفورتھ، ہاتھون، پٹنم، ہیل، ایکیوزرز، یہ آر اتھارٹیٹیو ان سیلم، یہ سارے کے سارے اتھارٹیز ہیں سیلم کی۔ اب پیرس، ڈینفورتھ، ہاتھون، پٹنم، ہیل، یہ ایکیوزر بھی، ایبیگیل، میری، ٹیٹوبا، all these انڈیویجولسٹس لائک پراکٹر۔ اب انڈیویجولسٹ دیکھیں، جیسے کہ پراکٹر ہے اینڈ گائلز کورے، یہ گائلز کورے اور جان پراکٹر یہ انڈیویجولسٹس ہیں، یہ انڈیویجولز کی سوچ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ لوگ جو سوچتے ہیں کہ یس ہماری پرسنل سوچ کے مطابق چرچ از ناٹ گوئنگ ایٹ دا رائٹ ڈائریکشن، ان دا رائٹ ڈائریکشن، اینڈ وچ کرافٹ از دا رانگ کائنڈ آف ٹریل، تو یہ پرسنل سوچ جو رکھتے ہیں تو ان کے ریپرزینٹیٹیو جان پراکٹر اور گائلز کورے ہیں، آر ڈسینٹ، یہ ڈس ایگری ہیں انڈر دیز اتھارٹیز، ان ساری اتھارٹیز کے وہ ڈس ایگری ہیں، وہ اس ساری اتھارٹیز سے کی مخالفت کرتے ہیں۔ انڈیڈ ڈسینٹ اگینسٹ آفیشیل اتھارٹیز ایکن، در حقیقت یہ جو مخالف لوگ ہوتے ہیں کسی بھی آفیشیل اتھارٹی کے، از ایکن، یہ ایسے ہی ہیں، ایکن کا مطلب ویسے رشتہ دار ہوتا ہے، لیکن ایسے ہی ہیں، یعنی کہ ان کی ڈیفینیشن یہ بنتی ہے ٹو بینگ این انارکسٹ ایٹ بیسٹ۔ اگر یہ جو اتھارٹی کے خلاف جانے والے ڈسینٹ ہیں، ان کی اگر بہترین اگر ڈیفینیشن کی جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ انارکسٹ ہیں، یہ بد نظمی پیدا کرنے والے ہیں۔ اچھا، یہ تو آپ نے بیسٹ ڈیفینیشن کر دی ڈیسینٹ کی، اگر آپ ورسٹ ڈیفینیشن کریں تو اینڈ ایجنٹ آف سیٹن ایٹ ورسٹ، اور اگر آپ اس کی سب سے بری ڈیفینیشن کریں تو یہ سیڈن کے ایجنٹ ہیں، یعنی کہ سیلم معاشرہ جو پیورٹن معاشرہ ہے، اس کے اندر جو شخص بھی اتھارٹی کے خلاف جاتا ہے، جیسے کہ جان پراکٹر اور گائلز کورے گئے ہیں، تو ان کو سمجھا جاتا ہے یا تو یہ بد نظمی پیدا کرنے والے ہیں یا یہ خود وچز ہیں، سیٹنک ہیں، سیٹن ہیں، سو دے آلسو سفر گریٹلی۔ اسی لیے یہ کریکٹر جو انڈیویجولسٹ تھے، جو ڈیفرنٹ سوچ لیے ہوئے تھے، جو اتھارٹیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، جو ڈینفورتھ کی ٹریل کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، جو پیرس کے چرچ رننگ کو پسند نہیں کرتے تھے، جو ہاسون کے کویسچنز کو لائک نہیں کرتے تھے، وہ کس طرح سوال ریز کرتا ہے، جو پٹنم کی لینڈ گریبنگ کی اتھارٹی کو پسند نہیں کرتے تھے، جو ہیل کے صرف مرہم رکھنے والے ایٹیٹیوڈ کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہیل اگر ریلی
ट्रू मजहबी आदमी है तो ये क्योर करे, ना कि जख्मों के ऊपर मरहम रखने आ जाया करे। एक्यूजर्स को पसंद नहीं करते थे, उनके खिलाफ थे, उनसे डिसएग्री थे कि ये गलत एक्यूज कर रहे हैं लोगों पर। यस, मार्टरडम, मार्टरडम शहादत। प्रॉक्टर ने मार्टरडम हासिल की, शहादत हासिल की। कैसे? ट्रूथ का साथ देकर। ट्रूथ क्या था? मैं विच नहीं हूं, मैं विच नहीं हूं तो मेरे जैसे बाकी जो पीछे लोग बैठे हुए हैं दे आर आल्सो नॉट विच। मैं विच क्राफ्ट नहीं करता, यानी कि मेरे साथ जो बाकी सोसाइटी के और मेंबर्स हैं, मेरे जैसे किसान हैं, वो भी विच क्राफ्ट नहीं करते। सच के लिए उसने मार्टरडम हासिल की। रेबेका नर्स, रेबेका नर्स ने भी सूली पर चढ़ गई है, लेकिन उसने एतराफ़ नहीं किया। उसने ये सोचा कि मैं अगर एतराफ़ करूंगी तो ये मेरे पीछे बैठे हुए जो मुझ जैसे लोग हैं या मुझसे नीचे, तो ये पत्ता पत्ता, ये बूटा बूटा कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब उखाड़ डालेंगे। कि रेबेका नर्स ने एतराफ़ कर लिया है कि वो विच है या विच क्राफ्ट करती है, तो बाकी लोगों को सबको पकड़ लिया जाएगा। उसने सच का साथ दिया और वो सूली पर चढ़ गई क्राइस्ट की तरह। गाइल्स कोरे, गाइल्स कोरे ने सच का साथ दिया। उसने कोर्ट पर उंगली उठाई और उसने डैनफोर्थ को ये भी कहा कि तुम्हारा बाप भी मेरा एक केस भुगत चुका है, और वो ट्रूथ के साथ ठहरा। और उसको आखिर में जब पत्थर के नीचे दिया गया, क्रश करने लगे, तो हर पत्थर रखने के बाद 40-40, 50-50 किलो का एक पत्थर उसके सीने पर रखा गया, प्लेट थी पत्थर की, और उसे कहा गया ये और ने। तो गाइल्स कोरे खामोश रहता। हर पत्थर के बाद तकरीबन 5th या 6th जब लास्ट स्टोन उसके ऊपर रखा गया, उससे पहले पूछा गया ये और ने, तुम तस्लीम करते हो, इतराफ़ करते हो, नहीं करते कि तुमने कोर्ट को कंटेम्प्ट किया है, कोर्ट की खिलाफ वर्जी की है, तुमने विच क्राफ्ट में हिस्सा लिया है, तुम इस पूरी सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, बदनज़मी पैदा करना चाहते हो। जब उससे आखिर में पूछा गया ये और ने, तो देन गाइल्स कोरे की आवाज़ सिर्फ यहीं आई थी, मोर वेट, मज़ीद पत्थर रखो मेरे ऊपर। सो दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपने देखा कि किस तरह से शहादत को गेन किया गया, और यहाँ पर लोगों ने अपनी जानों के नजराने दे दिए, लेकिन सच का साथ दिया। रेपुटेशन, इंसान रेपुटेशन ही तो चाहता है, इंसान अपनी रेप्यूट चाहता है, ये उसकी सहकी है। वो ख़ानदान में, वो माशरे में, वो कंट्री में, वो अपने शहर के अंदर रेप्यूट चाहता है। एबिगेल बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन टाउन, लेकिन यहाँ पर फेक रेप्यूट को देखें। एबिगेल जो कि विलन करैक्टर है, वो माशरे का इस वक्त इम्पॉर्टेंट तरीन पर्सन बन गई है, वो वेल रेप्यूटेड हो गई है, लोग उससे डरते हैं। Tituba found herself with the ability to decide the fates of people. Tituba के अंदर अब देखें ये काबिलियत मौजूद है कि वो डिसाइड करती है कि लोगों की किस्मत क्या होगी, लोग सूली पर चढ़ेंगे, लोग जेल में जाएंगे, या लोग आराम से घरों में ज़िंदगी गुजारेंगे। Tituba को भी रेप्यूट मिल गई है, फेक रेप्यूट, रेपुटेशंस लाइक रेबेका नर्स। और देखें रेबेका नर्स जैसा करैक्टर, उसकी रेपुटेशन, एंड एलिजाबेथ प्रॉक्टर जैसा करैक्टर, वो जो नेक करैक्टर हैं, इनकी रेपुटेशंस वर ड्रैग थ्रू द मड, इनकी रेपुटेशन को कीचड़ के अंदर घसीटा गया है, रौंदा गया है। जॉन प्रॉक्टर गेव लाइफ एंड सेव्ड रेपुटेशन। जॉन प्रॉक्टर ने अपनी ज़िंदगी दे दी, लेकिन उसने अपनी रेपुटेशन बचा ली। तो रेपुटेशन का थीम मौजूद है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, जो अच्छे लोग होते हैं उनकी रेप्यूट नहीं की जाती, उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है, और जो बुरे लोग होते हैं वो रेप्यूटेड हो जाते हैं। ऐसा माशरे में होता है, आपके माशरे में हो रहा है।
تو اگر آپ کے معاشرے میں یہ چیز ہو رہی ہے، آپ کی فیملی میں یہ چیز ہو رہی ہے، آپ کے ٹاؤن، آپ کے سٹی کے اندر یہ چیز ہو رہی ہے، تو اٹس مین دیٹ از ٹروتھ. سو نائس آف یو. جو دوست بحرین سے، یو کے سے، یو اے ای سے، لاہور شہر سے، تھارو شاہ سے، جہاں جہاں سے میرے ساتھ آج اس سنگت میں ہیں، آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. سو نائس آف یو. ٹیک ویل کیئر آف یور سیلف. Thank you for being here. At the end, I will relate the addresses of my academy. 7 Jinnah Block, Awan Town, near Rizwan Masjid, Multan Road, Lahore. 15 Appara, Canal Bank Road, Lahore. 250 Jinnah Block, Sector E, Bahria Town, Canal Bank Road, لاہور. ہمارا فون نمبر ہے 0333 4655 305. کہنا غلط غلط تو چھپانا صحیح صحیح. قاصد تجھے قسم ہے بتانا صحیح صحیح. اللہ حافظ.